السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم نے استاد محترم احمد رفیق اختر پاکستان سے ہماری درخواست پہ یہاں اسکاٹ لینڈ ایڈمرا میں تشریف لائے، اور آپ لوگوں کے بھی ہم شکر گزار ہیں کہ آپ لوگ یہاں اکٹھے ہوئے اللہ کے لیے، اللہ کے دین کی بات کے لیے۔ تو میرے ذمہ داری لگائی گئی کہ میں استاد محترم کا تعارف کرواؤں، تو میری ناقص عقل یا میری چھوٹی سی میموری میں یہ تعریف ممکن نہیں، تو اس لیے میں درخواست کرتا ہوں ڈاکٹر جلیل سے۔ ڈاکٹر جلیل پچھلے سال بھی ہمارے ایڈمرا میں آئے تھے، انہوں نے سینٹرل مسجد میں لیکچر دیا تھا، شاید بے شمار دوست وہاں موجود تھے، ان کو یاد ہوگا۔ ڈاکٹر جلیل صاحب کو میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور استاد محترم کا مکمل تعارف کروائیں۔ میں پہلے درخواست کروں گا پروفیسر احمد رفیق اختر سے کہ تشریف لائیں۔ تقریب کا آغاز پہلے 4 بجے اور پھر 7 بجے کرنا چاہ رہے تھے، لیکن مقامی وجوہات کی بنا پر تاخیر ہوئی، اس لیے میں تعارف میں زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ پروفیسر احمد رفیق اختر کو میں پچھلے 10 سال سے جانتا ہوں، اور میرا ان کا تعلق ایک استاد اور شاگرد کا تعلق ہے۔ میں اپنی جوانی میں، جیسے کہ سب لوگ اپنی جوانی میں مذہب کو سمجھنے کی کچھ صحیح کرتے ہیں، اسی صحیح میں مصروف میں تمام طبقہ ہائے فکر کے چوکھٹ پہ حقیقت کی تلاش میں پھر رہا تھا، اور اسی دوران میرا اسکاٹ لینڈ میں بھی آنا ہوا، یہاں بھی 1 سال رہا، اور پڑھتے پڑھاتے جب تشکیک اتنی مضبوط ہو گئی کہ میرے ایمان کو خطا لاحق تھا اور قریب تھا کہ میں ایمان کے دائرے سے بھی نکل جاؤں، تو اللہ نے میرے پہ خصوصی احسان فرمایا اور میری استاد محترم سے 1995 میں ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات کے بعد سے آج تک مسلسل ذریعہ تقویت ایمان ہے، فہم و فراست میں اضافے کا باعث بنتے ہیں، اور ہمارے وہ تمام سوالات جو ہمیں تشکیک میں، شک میں، پریشانی میں ڈالتے ہیں، اتنی آسانی سے حل فرماتے ہیں کہ میں اس شعر کے ساتھ انہیں دعوت خطاب دیتا ہوں کہ کچھ ہم ہی کو نہیں احسان اٹھانے کا دماغ، وہ تو جب آتے ہیں مائل بکرم آتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ خواتین و حضرات، one of the foremost and the prime thing when you are living in such cultures which are not suited to you, over 100,000 arguments are born against your religion. میں آپ سے چند باتیں بڑی وضاحت سے کروں گا کہ جب کلچر سے متصادم ہوتے ہیں، جب تہذیبوں سے متصادم ہوتی ہیں، تو یہ جنگ نہیں کہلائی جا سکتی۔ یورپ کا تمام کلچر آج مسلمانوں کے تمدن کا مرہون منت۔ اسپین میں کارڈوا، بغداد اتنے معتبر ذرائع تمدن تھے، they were seats of learning and culture۔ اگر آپ اس وقت یورپ کا حال دیکھیں تو
تو اس وقت آپ کا عالم اسلام اس وقت کے یورپ سے 1000 درجے متمدن ہے. جب کارڈوا میں 70,000 حمام تھے اور تمام سٹریٹ لائٹس پہ روشنی ہوتی تھی، جب استرلاب بنے ہوئے تھے، دوربینیں بنی ہوئی تھیں اور مسلمان حکماء ستاروں کی موومنٹ دیکھا کرتے تھے، جب اس قسم کے موسیقار تھے کہ حشام کے دربار میں زریاب ایک مغنی نے ایسی دھن بنائی کہ جب چاہتا لوگوں کو رلا دیتا، جب چاہتا لوگوں کو ہنسا دیتا. اس وقت یورپ کا یہ حال تھا کہ شان ایلیزے میں فرانس میں گھٹنے گھٹنے کیچڑ ہوتا اور خواتین ٹخنوں کی بجائے گھٹنوں تک اپنے لباس اتار کے چلتی تھیں. اور اس وقت اس تمدن اور تہذیب کے وقت اس ملک میں جو آج بہت بڑا سویلائزڈ مہذب ملک سمجھا جاتا ہے، اس کا تاریخ میں نام نشان تک بھی نہیں تھا. حاضرین حضرات، مسلمانوں کی فتوحات اس وقت اتنی بڑی ہوئی، مسلسل اور متواتر تھی کہ بحیرۃ الروم مسلمانوں نے ہر قوم کے لیے بند کر رکھا تھا. اور ایک امیر البحر جس کو آج بھی اس کی یاد میں خاندان باربروسا کے نام سے، ریڈ بیئرڈز کے نام سے قریباً یورپ کا ایک مشہور خاندان آباد ہے. تو امیر خیر الدین باربروسا کی وجہ سے انگریزی میں لفظ ایڈمرل آیا ہے، کیونکہ وہ امیر البحر کا پہلا خطاب اس کا تھا، اور امیر البحر کا لفظ ہی بگڑ کے ایڈمرل انگلش میں ہو گیا. تو یہ ہمارے آباء و اجداد کی باتیں نہیں ہیں. اگر مسلمان نہ بھی ہوتے اور ایک غیر جانبدار مورخ ہوتا تو اس کو یہ پتہ ہوتا کہ آفٹر دی فال آف کانسٹینٹینوپل، سلطان محمد فاتح نے جو سلطنت عثمانیہ کا بادشاہ تھا، جب اس نے قسطنطنیہ کو فتح کیا تو جو علم کی ترسیل یورپ میں آئی، اس کی وجہ سے 2 بڑی تحریکات انگلینڈ میں شروع ہو گئی. ایک کو ریفرمیشن کہتے ہیں اور ایک کو رینیسانس کہتے ہیں. رینیسانس تحریک احیاء علوم ہے اور ریفرمیشن تحریک احیاء مذہب ہے. اور ان 2 تحریکات کی وجہ سے پھر ایک سینس آف انکوائری پیدا ہوئی. Everybody started questioning their own religion, Christianity particularly. کسی مذہب کی تنقیص مراد نہیں، but the fact was that Christianity could not face the onslaught of the inquiry of those people. نتیجہ یہ ہوا کہ پہلے رومن کیتھولسزم ایک مذہب ہوتا تھا، پھر اس میں پروٹیسٹنٹس آ گئے، اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ پروٹیسٹنٹس کا نام ہی پروٹیسٹ کرنے والے ہیں جنہوں نے مذہب کی اس وقت کی رومن کیتھولسزم کی اجارہ داری کے خلاف جد و جہد کی، اور ان کا نام ہی پروٹیسٹنٹ پڑ گئے. حاضرین و حضرات، اس وقت بھی بڑے لطائف ہوتے تھے. اگر کسی کو سر میں درد ہوتا تھا تو انگلینڈ میں علماء اور حکماء کی روایت تھی کہ وہ اس کے سر میں کیل ٹھونکتے تھے، یہ سمجھ کر کہ یہ جنات کے قبضے میں ہے. پھر مریض بھی نہیں رہتا تھا اور مرض بھی نہیں رہتا تھا. اور خاتون و حضرات، اس وقت علماء مذہب جو تھے 2 قسم کے سرٹیفکیٹ بانٹتے تھے. ان کو سرٹیفکیٹس آف ریڈمپشن کہتے تھے، نجات کے سرٹیفکیٹ. ایک 10 پاؤنڈ کا بیچتے تھے، ایک 5 پاؤنڈ کا بیچتے تھے، اور جس نے 5 پاؤنڈ دیے اس نے نچلی جنت کا خرید لیا ٹکٹ، اور جس نے 10 پاؤنڈ لی اس نے بڑی جنت کا خرید لیا. تو حاضرین حضرات، اس وقت کے متقابل صورتحال کو دیکھتے ہوئے پتہ یہ لگتا ہے کہ دونوں طرف یہ انقلاب علم کی وجہ سے آئے. صحرائے عرب سے اٹھنے والے ایک انقلاب نے حریت اور زندگی کی بنیاد رکھی، برابری کی بنیاد رکھی، تعلقات انسانیت. یہ قرآن دیکھیے کہاں سے چلتا ہے کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا، جب بھائی نے بھائی کو قتل کیا، تو قرآن نے کہا اور ایک اصول دیا جو آج بھی
مشرق و مغرب کے تمام ہسپتالوں کے ماتھوں پہ لکھا ہوتا ہے، اور وہ قرآن کا قانون ہے کہ جس نے ایک زندگی کو بچایا اس نے گویا ساری زندگیوں کو بچایا، اور جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے گویا ساری نسل انسان کو قتل کیا۔ یہ ایک بنیادی قانون تھا جو سب سے پہلے انسان کو دیا گیا۔ پھر انسانوں کی بقا کے لیے، ان حیات انسانی کی حفاظت کے لیے اللہ نے جو سب سے پہلا قانون دیا، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، کہ اہل عقل غور کر سمجھو، تو ہم نے زندگی قصاص میں رکھی ہے۔ بہت برس پہلے، thousands and thousands of years before، انسان ایک ایسا بے رحم درندہ تھا کہ ذرا سی ایک خطا کے بدلے میں وہ پورے خاندان اور سوسائٹیاں ختم کر دیتا تھا، حتیٰ کہ تمام انسان اتنے کم ہو گئے، اتنے کمزور پڑ گئے کہ نسل انسانی کی بقا خطرے میں پڑ گئی۔ تب اللہ نے انہیں سمجھایا اور اپنے پیغمبروں کے ذریعے سمجھایا کہ دیکھو، قصاص اگر لینا ہے تو ایک کان کا بدلے کان کاٹو، ناک کے بدلے ناک کاٹو۔ یہ بہت بڑی زیادتی ہے کہ تم ایک شخص کی خاطر شہروں کو تباہ کر دو اور ان کے زمین و آسمان کو ہلاک کرنے کی کوشش کرو۔ اور قرآن بڑھتا ہوا محمد رسول اللہ تک آیا، انسان تہذیب کے سبق سیکھتا ہوا اس زمانے تک آیا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مکمل کتاب بخشی۔ تو یہ نہ کہا کہ میں کوئی نئی کتاب لایا ہوں، کہا کہ میں آج پیغام کو مکمل کر رہا ہوں اور نعمت مکمل کر رہا ہوں۔ پیغام تو قرآن ہے اور نعمت ذات پیغمبر ہے کہ اس کے بعد اب کسی پیغمبر نے نہیں آنا۔ تو خاتون حضرات، عجیب اتفاق یہ ہوا کہ پہلے انسان بڑا سست رو تھا اور وہ جبلت سے انسٹنکٹ کو امپروو کرتا کرتا عقل تک آ رہا تھا۔ And by the time Prophet was there، آسن تقویم ہو چکی تھی۔ فَعَلَهَمَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَاهَا فَعَلَهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اگر انسان کی برائیاں عروج پر تھی تو اس کا حصول علم بھی عروج پر تھا، اور خداوند کریم نے اس بیلنس کے زمانے میں جب عقل اور جبلت، جب انسان کی فطرت دو مکمل پیرللز میں آ گئی تھی، انہیں قرآن بخشا۔ مگر قرآن کے بعد انسان کی عقل میں تیزی آ گئی۔ اب جبلت کا حصول ختم ہوا اور اس کے فوراً بعد انسانی ترقی نے نئے نئے راستے نکالے، اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد پرٹیکولرلی انسان آدمی اتنا تیز رفتار ذہن ہو گیا کہ آج کسی کو بڑے سے بڑی ایجاد بھی کوئی حیران کن تاثر نہیں دیتی۔ 100 سال پہلے کی بات ہے یا 150 سال پہلے کی کہ اگر کوئی جہاز گزرتا تھا تو سارا شہر باہر نکل کے آسمان دیکھتا تھا، مگر اب اگر کوئی اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز بات ہو جائے تو انسان اسے نارمل سمجھتے، بیکاز انسان حیرانی کا قائل ہو چکا، عادی ہو چکا۔ وہ حیرت جو ہمیں پہلے ہوتی تھی چھوٹی چھوٹی ایجادات کی، چھوٹی چھوٹی انوینشنز کی، آج وہ حیرت ہمیں نہیں ہوتی۔ مگر آج کا انسان جو ہے وہ اللہ سے ایسی آزادیاں مانگتا ہے کہ جو خدا کبھی بھی نہیں دے سکتا۔ حضرات حضرات، بہت سارے لوگ اسلام کو مانتے ہیں مگر اس پہ جزوی اعتراض کرتے ہیں، اس کی کچھ شکوں پہ اعتراض کرتے ہیں، کچھ پہ مرد کرتے ہیں، کچھ پہ عورتیں کرتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ شکیں امپورٹنٹ نہیں ہیں، وہ جو اجزاء امپورٹنٹ نہیں ہیں، وہ باتیں امپورٹنٹ نہیں ہیں جن پہ آپ اعتراض کر رہے ہو۔ امپورٹنٹ تو یہ ہے کہ کیا آپ خدا کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو۔ اگر آپ اللہ کو مانتے ہو تو پھر کیا آپ اللہ کو یہ کہنا چاہتے ہو کہ تم ایسے عقل والے نہیں تھے کہ ہمارے مسائل کا پورا ادراک کرتے؟ کیا آپ یہ اسے کہنا چاہتے ہو کہ آپ کے نماز میں کوتاہیاں، آپ کے انداز میں کوتاہیاں رہ گئیں، آپ ہمارے مسائل کے پر پورے حاوی نہیں ہو سکے، آپ نے جو کچھ فالتو چیزیں رکھ دی جو ہم نہیں مان سکتے؟ تو یہ یاد رکھیے کہ دنیا کا کوئی قانون ایسا نہیں کہ جس سے سارے لوگ اتفاق کریں۔
کوئی قانون ایسا نہیں، نہ سارے امریکن لا سے اتفاق نہیں رکھتے، سارے برٹش لا سے اتفاق نہیں رکھتے. ہمیشہ کچھ لوگوں کو کسی نہ کسی طریقے پر کسی نہ کسی قانون سے اختلاف ضرور ہوتا ہے. But the question is not whether one bit of law is right or wrong. Question is, do you believe overall in that law or not? تو تمام مسائل اسلام یا جب بھی آپ کو ان نظاموں کی گرفت میں یا ان میں آپس میں مقابلہ یا مابین موازنہ کرنا ہوگا، تو سب سے پہلی بات جو آپ کو اپنے ذہن میں لانی ہے بحیثیت مسلمان کے کہ ڈو آئی بلیو ان گاڈ اور ڈو آئی ناٹ بلیو ان گاڈ. جو یقین ہمارا اس وقت اعتبار ہے، اس کو کم از کم خدا پر اعتبار نہیں کہا جا سکتا. ہمارا کیا خدا ہے جو ہمیں جھوٹ بولنے سے کبھی نہیں روکتا؟ ہمارا کیا خدا ہے جو ہمیں ڈاج دینے میں کبھی منع نہیں کرتا؟ یہ کیا خدا ہے جو رشتہ ناتوں کے تکبرات میں کبھی ماں باپ پہ اثر انداز نہیں ہوتا؟ یہ کیا خدا ہے جو کسی صورت زندگی میں بھی ہمارا ہاتھ نہیں پکڑتا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ نے خدا کو کوئی فرضی وجود مان رکھا؟ کیا آپ بھی خدا پر اسی طرح اعتقاد رکھتے ہیں جیسے باقی مذاہب کے لوگ جو ہیں اپنے اپنے مذاہب پہ رکھتے ہیں؟ کیا آپ کا اللہ بھی ایک فرضی تصور ہے، ایک خیال ہے، ایک مفروضہ ہے، وہم ہے؟ اس سے زیادہ تو آپ اس جادوگر پہ اعتقاد رکھتے ہو، اس تعویذ پہ زیادہ اعتقاد رکھتے ہو جو آپ کے خلاف ہوا پڑتا. مجھے بتائیے کہ آپ کیسے کہتے ہو کہ آپ خدا پہ اعتبار رکھ رہے ہو کہ جب آپ کو شکایت ہے کہ آپ کو وہم ہو گیا کہ کسی نے جادو کیا، کسی نے سحر کیا، تو اللہ نے آپ کو نہیں کہا ہوا کہ میں نے عرش کے پائے کے تلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 خوبصورت آیات اللہ نے مجھے عطا کی ہیں اور یہ سحر کا توڑیں؟ کیا والناس اور فلک پڑھ کے آپ کا جادو کیوں نہیں جاتا؟ آپ کے وسوسے کیوں نہیں جاتے؟ آپ کے وہم کیوں نہیں باطل ہوتے؟ کیا اس کی صاف وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو خدا پہ اتنا اعتبار نہیں ہے جتنا تعویذ پہ ہے؟ The first and the foremost thing that you must qualify for the faith of God. اللہ کو، قرآن کو، اسلام کو آپ یقین جانیے کہ اس کو آپ سے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں. اللہ کو کسی سیولائزیشن سے کوئی خطرہ نہیں. وہ بہت بڑا ہے، اتنا بڑا کہ اس کے لیے تو کیا مذاق ہے کہ اگر ایک پتھر میں آسمان سے بھیج دوں تو زمین کے سارے متکبر فنا ہو جائیں. And you know this is very true. آپ لے ایک ایسٹرائڈ، اس کا پتھر تھوڑا بڑا ہی ہوگا نا، بہت چھوٹا تو نہیں نا ہوگا. ایک ایسٹرائڈ اگر زمین کو چھو کے نکل جائے تو تمام زمینی تہذیبات جن پہ یہ لوگ اتنا سارا ناز کر رہے ہیں، پلک جھپکنے میں فلک بوس اور زمین بوس ہو جائے. کیا یہ وہ تہذیبات ہیں؟ کیا اس اللہ سے لڑنا چاہتے ہیں کہ جو سورج کو چراغ کہتا ہے، اس آسمان کو، جو اس فلک کو جس میں 2 ارب سورج صرف ایک گیلیکسیز میں محفوظ ہیں، اس کی اتنی بڑی کائنات ہے کہ آپ کی زمین بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ہماری زمین کی حیثیت کیا ہے اس کائنات کے مقابلے میں؟ فرمایا جیسے ساری دنیا کے اگر جنگل اکٹھے کر لیے جائیں تو اس میں ایک چھلا پھینک دیا جائے تو جیسے اس چھلے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ دیکھیے ایک ساتھ جیمز ڈین نے کہا تھا کہ اگر ساری دنیا کے ریگستان اکٹھے کر دیے جائیں تو اس پہ ایک ذرہ ریگ کی حیثیت ہماری دنیا کی نہیں ہے. اتنے بڑے خدا کو how lightly do we take Allah, how lightly. مگر کیا خدا خوف سے سمجھ آتا ہے؟ کیا آج کے دن ہمیں پروردگار عالم looks like a bad teacher and a bad tyrant and a bad ruler؟ کیا ہمارا تصور یہ ہے کہ وہ اتنا جابر و قاہر ہے کہ کسی انسان کو سکھ کا سانس نہیں لینے دیتا؟ نہیں، قطعاً ایسا نہیں ہے. اللہ انسان کو عزیز ترین مخلوق سمجھتے ہوئے ان کے لیے جو سسٹم وضع کرتا ہے اس کا یہ دعویٰ ہے کہ هو اجتباکم، کہ اے انسانوں میں نے تمہیں بزرگ کیا، عقل و معرفت دی،
تمام تخلیقات پہ تمہیں تفوق بخشا، اور جو میرا مذہب ہے وہ علیکم الدین فی حرج، اور میرے دین میں کسی قسم کی تمہیں کوئی کوفت نہیں ہوگی۔ حاضرین حضرات، we appreciate all these systems around us. Why? Because of social security? Because they keep on helping us when we are jobless? کیا کبھی آپ نے غور کیا کہ دنیا کے تمام نظاموں کے پاس ایک سوشل سیکورٹی سسٹم اور اللہ کے سسٹم میں دو سوشل سیکورٹی سسٹم؟ اگر زکوٰۃ سروائیول کو ڈیل کرتی ہے، غریب اور مسکین کو ڈیل کرتی ہے، تو صدقات تمام تر مسائل غربا کو ڈیل کرتے ہیں، طالب علموں کو ڈیل کرتے ہیں، اشراف کو ڈیل کرتے ہیں۔ قرآن حکیم وضاحت سے کہتا ہے کہ بعض اوقات تیرے پاس ایسے لوگ آئیں گے جو اچھے لباسوں میں ہوں گے، ان کے چہروں پر شرافت ہوگی، مگر وہ اپنی دکھ اور تکلیف کہہ بھی نہیں سکیں گے، پھر تیرا فرض ہے کہ صدقات سے ان کو بھی مدد کرو۔ تو خواتین حضرات، اتنا بڑا مذہب جو انسانوں کے ہر پیٹرن کی حفاظت کرتا ہے، ہر دکھ کی حفاظت کرتا ہے۔ یورپ میں 2 انقلاب آئے۔ انقلاب فرانس آیا جسے ہم پرولیٹاریٹ ریولوشن کہتے ہیں، غریبوں کا انقلاب، مگر ختم کہاں ہوا؟ ان دی ورسٹ کائنڈ آف امپیریلزم، ان دی امپیریلزم آف نیپولین بوناپارٹ۔ اور دوسرا انقلاب آیا جسے ہم بلشفک انقلاب کہتے ہیں، مگر وہ ختم کہاں ہوا؟ انتہائی تشدد، سختی، جبر کی روایات میں۔ صرف ایک یہ انقلاب تھا جو شروع سے آیا، اور اس کے نفاذ کے بعد لوگوں نے پہلی دفعہ محسوس کیا کہ مدینہ کی گلیوں میں خیرات بٹتی تھی، لینے والا کوئی نہیں تھا۔ How can this happen? How can this happen? کیا اب بھی یہ مفروضہ باتیں لگتی ہیں؟ تاریخ کا حصہ ہونے کے باوجود ہمیں یہ فرضی باتیں لگتی ہیں۔ We are over conscious of the world spreading around us with every kind of a new system around us. مگر کیا ہم نے کبھی غور و خوض سے، ہم مسلمانوں نے، ہم نے اسلام کے لیے قطعاً کوئی کام کیا ہے؟ نہیں کیا۔ اقبال بڑا سچا تھا جب وہ یہ کہتا تھا کہ اسلام نے ہمیشہ مسلمانوں کی مدد کی ہے، مسلمانوں نے کبھی اسلام کی مدد نہیں کی۔ آج ہمیں کتنی ہمدردی ہے، کتنا دکھ، کتنا کرب، کتنا افسوس ہے over the happenings in the world of Islam, in their despondency, in their inferior outlook. مگر یہ قصور کس کا؟ اسلام کا تو نہیں۔ ساری ترقی والی چیزیں آگے بڑھتی ہیں۔ آپ یقین جانو کہ ترقی آگے جانے کا نام ہے، سینچری ٹو سینچری، اور مسلمان کی ترقی پیچھے جانے میں ہے۔ To simplify their manners, to act on the verdict of God, to know about the Quran. اور قرآن کیا ہے؟ جزدانوں میں لپٹا ہوا ایک مقدس کتاب، بس چومنے چاٹنے کے لیے، سونگنے کے لیے۔ خوف کے مارے ہوئے مسلمان اس کے قریب نہیں جاتے۔ یہ کتاب تخلیق ہے، اللہ نے اس میں خلقت کی تعریفیں بیان کی ہیں۔ Topmost realities of this universe are expressed. Sciences have not yet reached the verdict of the Quran. Quran is far ahead than these things. ابھی تک سائنسدانوں نے جتنی بھی ترقی کی ہے، ذرا آپ سوچ کے مجھے بتانا کہ کیا اللہ کے کلام کی عزت تک وہ پہنچ گئے ہیں؟ خدا وہ ہے جس نے آغاز کائنات دی۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما۔ How dare you deny me? Don't you know in the beginning heavens and earth were one mass? Then I forcibly tore them apart. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ And I created all life out of water. خواتین و حضرات، بڑے بڑے دانشور ہیں، سائنس بہت آگے نکل گئی ہے۔ 1500 برس پہلے ایک سٹیٹمنٹ دی گئی ہے، کیا اس سٹیٹمنٹ کو ڈسکس کر کے آپ جان نہیں سکتے کہ پرانی کتاب میں پرانی باتیں ہوں گی؟ بھلا اتنے جدید حقائق کیسے آ سکتے ہیں؟ 3000 years before, the first cosmologist, Ptolemy of Greece, he gave
His knowledge to us. And he said, okay, the earth is stationary and all stars are revolving around it. کہ زمین کھڑی ہے اور سارے ستارے اس کے گرد حرکت کر رہے ہیں. بیچ میں قرآن آیا. قرآن کے بعد سائنسز اور آگے بڑھ گئیں. پھر 1542 میں کوپرنیکس کا زمانہ آیا. کوپرنیکس نے کہا نہیں، غلط، ٹولمی غلط تھا. حکیم بطلیموس نے غلطی کی. ڈیفیکٹ یہ ہے کہ the sun is stationary and all stars are moving around it. خاتون حضرات، اگر مسلمان تھوڑے سے سیانے ہوتے، عقل مند ہوتے تو قرآن کو واپس جاتے. قرآن نے بھی تو رائے دی ہوئی ہے، اور وہ اس کی رائے تو نہ ٹولمی سے ملتی تھی اور نہ کوپرنیکس سے ملتی تھی. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجُومَ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ کہ یہ سورج چاند ستارے تو ہم نے مسخر کیے. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. اس کائنات میں کوئی شے ساقط نہیں ہے. خدا یہ کہہ رہا تھا کہ اس کائنات میں کوئی شے ساقط نہیں ہے، اس کائنات میں ہر چیز چل رہی ہے. تو کیا یہ ممکن نہ تھا کہ اگر اس وقت مسلمان قرآن پہ غور کرتا، پڑھتا، سمجھتا، تو کیا یہ نتائج جو 1542 میں ابھی کوپرنیکس نے بھی کنفرم نہ کیے تھے اور جو 18ویں اور 19ویں صدی میں بھی کنفرم نہ ہوئے تھے، کیا مسلمان اس کاسمولوجی کو بہت پہلے نہ پا لیتا؟ مگر یہ ترک قرآن کا نتیجہ تھا. قرآن جو کتاب علم تھی اس کو صرف مرنے اور جینے کے لیے رکھ دیا گیا، مرنے والے کے سرہانے پڑھنے کے لیے رکھ دیا گیا، خیرات بانٹنے کے لیے رکھ دیا گیا، اور مسجدوں میں ملاؤں کے حضور رکھ دیا گیا، اور چھوٹے بچے اس پہ صرف قرآن پڑھتے، اور یہ ہمیشہ یہ تصور رکھتے کہ ابھی کہیں سے دعوت آئے گی، چاولوں کی دیگ پکے گی، ہم وہاں جا کے سپارے سنائیں گے. اور یہ قرآن کا مصرف رہ گیا. قرآن کا مقصد صرف یہ رہ گیا کہ مسجدوں میں تعلیم پانے والے یہ عزیز بچے، یہ معزز بچے جو قرآن کا فہم کے لیے ہم نے رکھے تھے، ان کا کام یہ رہ گیا کہ مرنے والوں پہ جا کے قرآن پڑھنا. یہ قرآن کی تعلیمات کو مسخ کرنے کے برابر تھا. اس لیے کہ قرآن یہ کتاب نہیں تھی، کتاب غور و فکر تھی، کتاب دانش تھی، کتاب حکمت تھی. اللہ کے نزدیک بدترین لوگ وہ تھے جو کتاب پہ غور و فکر نہیں کرتے تھے. بدترین لوگ وہ تھے جو اللہ کی کتاب کو اندھوں اور بہروں کی طرح پڑھتے تھے. آپ نے دیکھا نہیں کہ اہل کفر کو اللہ کیا تانا دیتا ہے؟ تانا یہ دیتا ہے کہ اے بدبختو، میں نے تمہیں عقل دی تھی، اگر تم عقل استعمال کرتے، اگر تم غور و فکر کرتے تو یقیناً تم اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر اللہ کو مان لیتے. حضرت حضرات، جو تانا اللہ کافر کو دے رہا ہمارے لیے درست نہیں کیا؟ کیا ہم نے بھی میراث پدر کی طرح قرآن نہیں پڑھا ہوا؟ ہم نے بھی اسلام کو نسلوں سے نہیں حاصل کیا ہوا؟ کیا کوئی دن گزرا کہ ہم قرآن کو، اسلام کو، دین کو، اللہ کو اپنی ذاتی نظر سے دیکھتے، اپنی توجہ سے دیکھتے، محبت سے دیکھتے، یہ جاننے کی کوشش کرتے کہ ہم نے جو یہ بوجھ سر پہ اٹھایا ہوا ہے اللہ کو ماننے کا، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اگر آپ اس کو حقیقتاً مانتے تو یہ زندگی میں آپ کے وجود سے نہ ٹپکتا، آپ کے شعور سے نہ ٹپکتا، آپ کے اخلاق سے خدا نہ ٹپکتا. کیا پھر آپ دنیا میں معزز نہ ہوتے؟ کیا پاکستان کی یا کوئی اور بھی مسلمان امہ کی خصوصیت وہ ہوتی جس کی وجہ سے وہ جانے جاتے ہیں؟ کیا وہ اپنے جھوٹ سے، مکر سے، فریب سے، چوری سے جانے جاتے؟ کیا مسلمان کا کردار وہ نہ ہوتا جو اللہ نے لکھا ہے کہ جب یہ بازاروں سے گزرتے ہیں تو اللہ کا نور ان کے آگے آگے چلتا ہے؟ پہلے میں تو یہ ہوا تھا. کیا چیز ہے یورپ کے کلچر میں جو مسلمان کو متاثر کر سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، آپ پر ایک احسان مندی کا بوجھ ہے، آپ رزق کمانے آئے ہو نا، آپ رزق کمانے آئے. اس ملک نے آپ کو جگہ دی، اس ملک نے آپ کو جاب دی ہے، آپ کو روزگار دے گا. مسلمان احسان فراموش تو نہیں ہوتا،
اس کا لوٹانا یہی ہے، اس کا لوٹانا یہی ہے کہ آپ ان کے قدر و قیمت کرو، ان کی ملک کی حفاظت میں ان کا ساتھ دو، مگر ہم موریلٹی میں ان سے اتفاق نہیں کر سکتے، موریلٹی میں اتفاق نہیں کر سکتے۔ اخلاقیات کے اصول زمینی نہیں ہیں، اخلاقیات کے اصول ہماری پارلیمنٹس نہیں بناتے ہیں، مسلمان کے اخلاق کے اصول اس کا اللہ بناتا ہے، مسلمان کے حرام و حلال کا اصول اس کا اللہ بناتا ہے، ہماری پارلیمنٹس نہیں بناتی۔ یہ ممکن نہیں ہے اسلام میں کوئی انسان اٹھ کے حدود اللہ سے گریز کرے، یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کے یہ کہیں کہ یہ سارے کے سارے اللہ کے قانون وراثت بدل دیں، قانون حرام و حلال بدل دیں، قانون کراہت بدل دیں۔ ہم صرف وہ قانون بنا سکتے ہیں جو ہماری سوسائٹیز میں موید و معاون ہو، ہم صرف ہم ٹریفک کے لاز بنا سکتے ہیں، ہمارے لیے آسان ہے، مگر ہم اسلام کے مورل قوانین نہیں بدل سکتے، اس لیے کہ وہ ہمارے نہیں ہیں، وہ ہماری پارلیمنٹس کے نہیں ہیں، وہ کتاب اللہ کے قانون ہیں، اللہ کے قانون ہیں، اور اللہ وہ نہیں جو آپ کو صرف دیکھ رہا ہے۔ خواتین و حضرات، بڑے لوگ سوال کرتے ہیں اللہ نے غلامی کیوں نہ بین کی، اللہ نے فلاں کام کیوں نہ بین کیا۔ یہ کون لوگ ہیں جو ایک صدی کے رہنے والے، ایک دو چار ڈیکڈز کے رہنے والے، ان کی محدود سی نظر ہے۔ میں بھی اپنے زمانے کا ہوں، اس سینچری کا ہوں، میری سینچری میں خیالات بہت بدل گئے، میری سینچری میں دنیا بہت ترقی پذیر ہے، مگر میں اس سینچری کا محدود سا انسان ہوں۔ The biggest difference between the approaches is that we are only a local people of a local century, and Allah is not restricted to this century. When He makes laws, He makes for the beginning of the man and for the end of the man. سب سے بڑی غلطی جو اللہ کے قانون سمجھنے میں ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس معاشرے، اس تمدن کے لوگ اور اس سوسائٹی کے لوگ، اور اللہ نہیں جانتا کہ سوسائٹی میں کیا تبدیلی۔ میں آپ کو بتا تو چکا ہوں کہ وہ کائنات کا اوریجن دے رہا ہے۔ جس بڑے سے بڑے سائنسدان کو اختلاف ہے، he should pose a protest، وہ ہمیں بتائے کہ اللہ نے غلط اوریجن بتایا ہے، پھر اللہ نے انجام بھی بتا دیا ہے، سائنسدان وہاں تک کبھی نہیں پہنچے۔ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ۔ اللہ کو ستاروں کا پتہ ہے، آسمانوں کو پتہ ہے، اللہ کو اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ اللہ کو پتہ ہے جب اس نے اس زمین کو ختم کرنا ہے، اس کالونی کی جڑیں اس نے رکھی ہیں، بنیادیں اس نے رکھی ہیں، اس کالونی پہ حضرت انسان کو اس نے آباد کیا ہے، اور حضرت انسان کی مدت عمر کا تعین کیا ہے، زمین کی عمر کا تعین کیا ہے، اور اس نے اپنی کتاب میں لکھ دیا ہے کہ میں نے اس زمین کا وہ دن ضرور یاد رکھنا جب یہ زمین جو ختم کر دی جائے گی۔ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، جس دن سورج لپیٹ لیا جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور ستارے گدلے پڑ جائیں گے۔ خادم حضرات، ابھی سائنسز یہاں تک نہیں پہنچے۔ They have a general guess about the end of the earth, and they say، آپ نے پڑھا ہوگا جب بھی کبھی کسی بڑے کاسمولوجسٹ کی رپورٹ پڑھو تو ایک بات وہ خصوصاً لکھتے ہیں، our sun is dying، our sun is dying، ہمارا سورج بجھ رہا ہے۔ یہ کہاں تک جائے گا؟ یہ اس وقت تک جائے گا جب تک اللہ کی قرآن کی آیت بہت پہلے کہہ چکی ہے، 1500 برس پہلے۔ وہ سائنٹسٹ تو نہیں تھے نا، ادھر تو کوئی سائنس نہیں تھی، کوئی لیبارٹریاں نہیں تھی، کوئی نازک آلات نہیں تھے، اس کے باوجود قرآن کے رب نے کہا اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ لیا جائے گا، دھندلا جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور پھر ستارے گدلے پڑ جائیں گے۔ ستاروں کی روشنیاں سورج سے تو ہیں، اس کانسٹلیشن کی چمک سورج سے تو ہے، چاند سورج سے تو ہے،
اسی سے منور ہوتا ہے. اس لیے یہ سٹیج بھی اللہ نے آپ کو بتا دی. کیا آپ کا خیال ہے کہ ان دونوں سٹیجز کے درمیان، یعنی اللہ نے جو کائنات کی ابتدا بتائی، کائنات کی انتہا بتائی، کیا اللہ اتنا سادہ سا تھا جب اس کو بیچ کے حالات کی خبر ہی نہیں تھی؟ اس کو بیچ کا پتہ ہی نہیں تھا کہ امریکہ بڑی ترقی کر جائے گا، برطانیہ بڑی ترقی کر جائے گا، ایسے ایسے جو عجیب و غریب قانون پاس کر دے گا. خواتین و حضرات، اس سادگی پہ کون نہ مر جائے خدا. کرتے کرتے ہیں قتل اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں. یہ کیا سادگی کا عالم ہے انسان کا کہ اس اللہ کے بارے میں یہ گمان کرے جو ابتدائے حیات جانتا ہے، انجام حیات جانتا ہے، وہ کیا درمیان کی زندگی کے بارے میں نہیں جانتا؟ How does the poor God know about this progressive times, about this newness? یہ تو اللہ کی تو بہت دور کی بات ہے، بہت دور. اللہ تو بہت دور ہے. حضرت دانیال سے کسی نے پوچھا کہ اس فتنہ آخر زمان کی کیا پہچان ہے. حضرت دانیال سے پوچھا، مکاشفہ دانیال میرے پاس نہیں ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ہے، کرسچنز کی کتاب میں ہے. کسی نے حضرت دانیال نے جبریل سے پوچھا کیا علامت ہے اس زمانے کی، فتنہ آخر زمان کی کیا علامت ہے جب تم سمجھتے ہو کہ زمانہ بہت بگڑ جائے گا اور انسان جو ہے بہت خراب ہو جائے گا اور وقت جنگ و جدل آئے گا. تو حضرت جبریل نے فرمایا کہ جب انسان اجرام فلکی میں در اندازی کرے. This will be the time when the man will intrude in the privacy of stars. وہی وقت تو ہے. آج چاند پہ دخل اندازی ہو رہی ہے، مارس پہ پاؤں قدم رکھے جا رہے ہیں. آج انسان یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ خلا میں اور بیرون کائنات وہ تصرف کر رہا ہے. He is whispering into the privacy of moon. اکیلا چلا گیا وہاں خدا کے بغیر. افسوس یہ اللہ کو نہیں پتا تھا، حضرت دانیال کو بھی پتا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ انسان جو ہے سٹارز پہ پہنچ جائے گا. اور جب علامت یہ بتا رہے ہیں فتنہ آخر زمان کی کہ جب انسان اجرام فلکی میں در اندازی کرے. What is the possible sense in today's human beings? ہم کیوں نہیں مسلمان رہنا چاہتے؟ ہم کیوں نہیں، ہماری سوچوں میں کیا انفیریورٹی ہے؟ This is a basic question. ہم کیوں انفیریئر فیل کرتے؟ کیوں ہر آدمی اپولوجیٹک ہے؟ میرا مذہب نہیں جی، ہمارے مذہب میں تو یہ نہیں ہے. میرا مذہب نہ، ہم تو کوئی جہاد نہیں کرتے. ہمارا مذہب نہیں، ہم تو بڑے پرامن لوگ ہیں. Why this continued apologies? مزے کی بات ہے کوئی آپ کو اس اپولوجیٹک طرز عمل کو مانتا ہی نہیں. کوئی بھی اس اپولوجیٹک طرز عمل کو نہیں مانتا. وجہ یہ ہے کہ جس نے کتاب حکیم پڑھی ہے، افسوس یہ ہے کہ اللہ نہیں ڈرتا ان سے، ہم ڈرتے. Islam is not afraid of any transition, any change of time, any superpower. There is no superpower. مسلمان کو تو سپر پاور کا ماننا ہی حرام ہے. اگر کسی قوم کے پاس تھوڑے بہت آلات و روزگار زیادہ ہیں اور کسی قوم کے پاس تھوڑے ہیں، اب آپ غور تو کرو، کسی مغربی مفکر نے کہا تھا wherever there is oil there are Muslims. Wherever there are Muslims there is oil. بھئی رئیس تو تم ہو، مگر رئیسی ہے بڑی خطرناک. جب سے مسلمان امیر ہوا ہے ایک پاکستان رہ گیا بیچارہ بھوکا ننگا. یعنی جتنا بھوکا ننگا ملک ہو، جتنا کمزور ملک ہو، جتنا غریب ہو اسلامی ملک، اس میں کہیں نہ کہیں اسلامی شعور پیدا ہوتا رہتا ہے. غربت تو آپ کو اللہ سے قریب کر دیتی اور آسانی اور آسائش آپ کو اللہ سے دور کرتی. یہی اصول ہوا نا.
اللہ نے بھی ایک اصول رکھا ہوا، تہذیبوں کی بربادی کا ایک قانون رکھا ہوا. وہ غریب لوگوں تو چھیڑتا تک نہیں، ادھر تو دیکھتا ہی نہیں، اس کی حصے انتقام سیٹسفائی نہیں ہوتا کسی غریب ملک کو تباہ کرنا. اس کا قانون یہ ہے کہ جب نینوا اور بابل کے ہینگنگ گارڈنز بن رہے تھے، 7th ونڈر آف دی ورلڈ تخلیق ہو رہے تھے، جب وہ متمرد اور مغرور قوم زمین پر اپنے آپ کو خدا سمجھ رہی تھی، جب میسوپوٹیمیا میں فرعون اور نمرود پیدا ہو رہے تھے، حامان اور شداد پیدا ہو رہے تھے، اللہ نے کہا کہ میں نے فیصلہ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، نہ میں نہیں تباہ کرتا غریب اور مسکین قوموں کو، میرا فیصلہ کچھ اور ہے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، میں تو صرف ان قوموں کو، تہذیبوں کو برباد کرتا ہوں، بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، جو اپنی معیشت پہ اترا رہے ہوتے، جن کو اپنی عمارتوں پہ غرور ہوتا ہے، جو بار بار اپنی سویلائزیشن کی خوبیاں یہی گناتے ہیں کہ اسکائی اسکریپرز ہمارے دیکھو، ہمارے ایسکلیٹرز دیکھو، میلہا میل تک پھیلی ہوئی ہماری مارکیٹس دیکھو، زمین و آسمان میں ہمارے تصرف دیکھو. اب تو ہمیں خدا مان لو، اب تو ہمیں خدا مان لو. یہ اس وقت کی بات ہے جب اللہ دخل اندازی کرتا ہے. اس وقت اللہ جو ہے ان کے تمرد کو نیچا دکھانا چاہتا ہے. اللہ نے موسیٰ سے کہا میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ قوم عالین کو رسوا کروں، اس مغرور قوم کو رسوا کروں، اسے ذلیل کروں، اس کی حقیقت دکھاؤں. اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اے موسیٰ تو جا اور قوم فرعون مصر کو برباد کر. موسیٰ نے کہا سبحان اللہ، اللہ میاں آپ تو ہو نا، مجھے کیوں بے ہوش کیے دیتے ہو؟ میں اکیلا آدمی مجبور، اوپر سے میں کلام بھی ٹھیک نہیں کر سکتا زبان کی وجہ سے. آپ ایک آدمی کو کہہ رہے ہو کہ 1000 ایٹم بم اس کے پاس، 1000 تیر و تبر اس کے پاس، تو میں جا کے اس کو برباد کروں؟ ایک آدمی. کہا موسیٰ میں جو تیرے ساتھ ہوں، میں جو ہوں تیرے ساتھ، تو اکیلا نہیں ہے اور میں بہت ہوں نا، میں ہوں نا تیرے ساتھ موسیٰ، تو آگے تو جا. اور پھر تاریخ نے یہ دیکھا کہ رامسس سیکنڈ کی حکومت، فرعونہ مصر کے اہرام کا بانی، وہ قوت و جبروت کا مالک، دیکھتے ہی دیکھتے دریائے نیل کی موجوں کی نظر ہوگی. خادم حضرات آج کیوں نہیں ہو رہا یہ واقعہ؟ کوشچن یہ ہے کیا خدا کا قانون بدل گیا ہے؟ کیا اللہ اپنے رسولوں سے ہاتھ کھینچ گیا ہے؟ کیا امت محمد سے ہاتھ کھینچ گیا ہے؟ اس کے بارے میں تو اس نے کہا ہے پیغمبر قیامت کے دن کہا ہے پیغمبر ہم تیرے چہرے کی آزردگی نہیں دیکھ سکتے. تو کہہ تو صحیح ہم تیرے لیے کیا کریں، ہم تو آپ کو پریشان نہیں دیکھ سکتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے مالک و کریم، آپ نے کہا تھا نا مجھے کہ آپ میری امت کو بخش دیں گے. کہا ہاں کہا تھا. تو کہا اے آقا کائنات اب وقت آ گیا ہے کہ میری امت جہنم میں، کچھ امت کے لوگ جہنم میں جا رہے. کہا جا کے نکال لا، جا کے نکال لا. حضور گئے، لوگ آ گئے. پھر تھوڑی دیر غور سے دیکھا کچھ اور لوگ بدتر سے مسلمان وہاں موجود تھے. پھر حضور آئے، کہا اے پروردگار، کہا محمد ہم نے کہا تھا نا ہم تیرے چہرے کو آزردہ نہیں دیکھ سکتے، اب بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا اے مالک و کریم ابھی میرے کچھ اور امتی باقی. کہا جا کے نکالنا. پھر گئے، پھر نکال آئے. پھر تھوڑی دیر بعد دیکھا، پھر دیکھا کچھ لوگ اور ابھی موجود تھے. کہا محمد کیا بات ہے؟ ابھی ابرو کشیدہ ہیں، ابھی چہرہ آزردہ ہے. کہا پروردگار ابھی بھی کچھ لوگ باقی. کہا جا پھر اور بھی نکالنا. وہ بھی نکال آئے. کچھ پھر بھی بچے. اب حضور گرامی مرتبہ چوتھی مرتبہ حضور اللہ کے حضور حاضر ہوئے. فرمایا اللہ تو نے وعدہ فرمایا تھا آج پورا کرنے کا دن ہے. کہا ہاں ضرور کریں گے. مسئلہ کیا ہے؟
فرمایا پروردگار ابھی میری امت کے کچھ لوگ ابھی باقی ہیں۔ کہا نہیں، ان کے نام مسلمانوں جیسے ہیں، آئے میرے رسول یہ تیری امت کے لوگ نہیں ہیں، ان کے نام مسلمانوں جیسے ہیں، ان کی وضع قطع مسلمانوں جیسی ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں کتاب نے روک رکھا ہے، یہ اللہ پہ اعتبار نہیں کرتے تھے، یہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، یہ وہ منافقین تھے جو خدا کے حضور ایک سجدہ بھی کرنے کے روادار نہیں تھے، یہ امت مسلمہ کے وہ غدار ہیں جو انہوں نے آپ کی امت کو نقصان پہنچایا ہے، یہ وہ یہود و نصارہ ہیں جنہوں نے آپ کی امت میں داخل ہو کر آپ کے لوگوں کو برباد کیا ہے۔ آپ ان کے لیے افسوس نہ کرنا، یہ تیری امت میں سے نہیں۔ خادم حضرات، عجیب پیمبر پایا ہے آپ نے، حیران کن ہستی ہے مبارک۔ مجھے تو اپنے پیمبر کی کبھی سمجھ ہی نہیں آتی، اتنا مہربان دل کیسے ہو سکتا۔ میں سوچتا ہوں یار بہت حد ہو گئی، میری فکر میرے بیٹے تک ہے، پھر میں سوچتا چلو بیٹا نہیں جی پوتے تک ہے، پوتا نہیں چلو اگر کہیں بھول چکا پڑ پوتا دیکھ لیا تو اسی تک ہے، مگر کوئی شخص اس اولاد کے لیے کیسے افسوس کر سکتا ہے جو اس نے کبھی دیکھی نہیں، جنہوں سینچریز کے بعد آنا۔ اور آپ دیکھو آپ کا روحانی باپ کتنا معزز، کتنا مہربان، کتنا کریم ہے، رؤوف ہے، رحیم ہے، جیسے اللہ نے اسے قرآن میں کہا کہ زمانہ آخر تک کوئی اگر مسلمان آئے گا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک سے اس کے لیے آنسو گرتے ہیں۔ زمانہ آخر تک بھی اگر کوئی مسلمان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک سے اس کے لیے آنسو گرے۔ مگر حیران کن بات ہے کہ جب معراج پہ جا رہے تھے رسول اللہ نمازیں کم کرانے کے لیے، تو پہلی مرتبہ گئے کو 50 نمازیں لے آئے، تو موسیٰ نے کہا یا محمد آپ کی قوم نہیں نبھا سکے گی، مجھے بنو اسرائیل سے واسطہ پڑ چکا ہے، انسان بڑے عجیب و غریب ہیں، آپ تو ویسے ہی خوش ہو گئے لے کے آئے۔ کہا اچھا پھر جاتا ہوں، پھر گئے، پھر نمازیں کم ہوئی۔ تیسری مرتبہ گئے تو موسیٰ سے کہنے لگے کہ بھائی میں نہیں اب جا سکتا، مجھے شرم آتی ہے، اور کتنی نمازیں 5 ہو گئی ہیں، بڑی ہیں، میری امت پڑھ لے گی۔ مگر خواتین و حضرات نمازوں کے بارے میں شرم آ گئی کہ بار بار اللہ کے پاس کیوں جاؤں، مگر بخشش کے معاملے میں نہیں آئی۔ جب تک ایک بھی مسلمان رہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے پائے سے چمٹے رہے اور اللہ سے وہ تمام مسلمان رہا کروائے جو کسی صورت بھی اللہ اور اس کے رسول کو مانتا تھا۔ ایمان کی حلاوت جو ہے، these are two fundamentals of religion. The fundamentals of religion is not rigidity. Remember this thing. Fundamental of religion کا مطلب ٹخنوں سے اوپر شلوار کرنا نہیں ہے۔ Fundamental of religion جو ہے وہ بالوں کو کٹوا نہیں دینا ہے۔ Fundamental of religion لباس میں نہیں ہے۔ There are only 3 fundamentals of religion. 2 exact and the third one is sideways. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلاوت ایمان اس نے چکھ لی، حلاوت ایمان، he got the taste of faith, the ecstasy of faith. جس نے اللہ کو ایسے مانا کہ پھر اس میں کسی کو شریک نہیں کیا، اس شخص نے he got the taste of faith, who believed in God the way that he never believed anything else as God. اور خدا پر اس طرح توکل فرمایا کہ پھر کسی اور چیز کو اپنا آسرا نہیں بنایا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے دیکھیں توکل تو بڑا وسیع ہے۔ جب لوگوں نے کہا
یہ سبب گناہ ہے، یہ سبب گناہ ہے، اس پہ آسرا کرنا گناہ ہے، اس چیز پہ آسرا گناہ ہے۔ تو عبداللہ بن عباس نے بڑی مزے کی بات کی کہ شرک تو پانی کا کسی سے گلاس ماننا بھی پھر شرک ہے۔ اگر تم شرک کی اس قسم کی ڈیفینیشن کرتے ہو تو پھر تو کسی سے کہنا کہ مجھے پانی کا گلاس دے، یہ بھی شرک ہے۔ شرک یہ نہیں ہے، شرک یہ ہے کہ آپ کا دل خدا کے سوا کسی کو اسباب کا مالک نہ سمجھے۔ یہی آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کہ فرمایا واللہ موتی، عطا صرف اللہ کے پاس ہے، اور میں کون ہوں؟ انا قاسم، میں تو بانٹتا ہوں، میں تو اس کی عطا کو تم لوگوں میں بانٹتا ہوں۔ کریٹر صرف ایک ہے، by no means there can be no other creator وَلَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر کائنات میں دو خدا ہوتے تو فساد ہو جاتا۔ There are no two gods، اللہ صرف ایک ہے، صرف ایک ہے، اس میں کوئی شریک نہیں۔ یہی سبق ہے توحید کا، یہی سبق ہے، یہی پرائیورٹی آقا اور رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی ہے کہ اللہ کے بارے میں کسی شک و شبہ میں مبتلا نہ ہونا۔ خدا کے ساتھ کوئی شریک نہیں، وہ کسی کے ساتھ کام نہیں بانٹتا۔ ہی از ایبسلیوٹ، وہ بے نیاز ہے، ایبسلیوٹ ہے، اس کے ایبسلیوٹزم میں کوئی بندہ ناگزیر نہیں۔ وہ جب چاہے ہزاروں پیغمبر پیدا کر سکے، اور کرتا بھی رہا ہے، مگر وہ چاہے گا تو محمد پیدا ہوں گے نا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی نا حسان بن ثابت نے، تو کہا یا رسول اللہ آپ تو ایسے ہیں کہ جو آپ نے آرزو کی اللہ سے کہ مجھے ایسے بنا دے، اللہ نے آپ کو ویسا بنا دیا، اللہ نے آپ کو ویسا بنا دیا۔ یہ ایمان کا فنڈامنٹل ہے کہ خدا کے ساتھ کسی جادوگر کو شریک نہ کرو۔ کسی کو یہ مت کہو کہ یہ تعویذ اثر کرتا ہے، یہ جادو اثر کرتا ہے، اس نے میرا رزق چھین لیا ہے، یہ میری شادی نہیں ہونے دیتا، اس نے میرے گھر میں یہ کر دیا۔ استغفر اللہ، never ever think about such a thing۔ کیا اصول ہے؟ جب آپ اللہ کو واحد نہیں مانیں گے، مطلق نہیں مانیں گے، تو آپ پر جادو کا اثر ہو جائے گا۔ قرآن حکیم میں اللہ کہتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَانِ، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَانِ، جو رحمان کے ذکر سے غافل ہوا، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانٌ، ہم اس پہ ایک شیطان کو غلبہ دیتے ہیں، فَهُوَ لَهُ قَرِيبٌ، وہ اس کے قریب رہتا۔ جب آپ رحمان کے ذکر سے غافل ہوں گے تو شیطان آپ پہ قبضہ پا لے گا۔ جب آپ رحمان کے ذکر سے غافل ہوں گے، تعویذ آپ پر اثر کرے گا، جادو آپ پر اثر کرے گا، ٹونا ٹوٹکا آپ پر اثر کرے گا، آشیب آپ پر اثر کرے گا۔ Why? Because you want to believe them, you don't want to believe in God۔ کیا اللہ نے جادو اور سحر اس لیے بھیجا تھا کہ وہ لوگوں کے نقصان کرے؟ اپنی جگہ اس نے رزاق بنانے تھے، اپنی جگہ اس نے فاسق و فاجر لوگوں کو اختیارات زندگی دینے تھے؟ نہیں۔ وما کفر سلیمان، سلیمان نے تو کوئی کفر نہیں کیا، سلیمان نے تو کوئی جادو وادو پہ عمل نہیں کیا۔ ولیکن الشیاطین کفروا، البتہ شیاطین کفر کا ارتکاب کرتے تھے۔ کیا کفر تھا؟ یعلمان الناس السحر، لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ شیاطین یہ کفر کرتے تھے۔ خواتین حضرات غور کرنا، کیا کفر کرتے تھے؟ یعلمان الناس السحر، جادو سکھاتے تھے۔ وما انزل علی الملائکین ببابل ہاروت و ماروت، ہم نے تو نہیں ہاروت و ماروت کو جادو سکھانے کے لیے اتارا، تمہیں کس نے کہا؟ ہم نے نہیں اتارا۔
وہ تو اس لیے اتارے گئے تھے کہ قوم بڑی سیانی بنتی تھی. اللہ نے کہا تھوڑا سا آزما لوں, یہ کتنے سمجھدار ہیں, یہ بابل اور نینوا کے لوگ کتنے سمجھدار ہیں. بڑے دعوے ہو گئے ان کے, اسکائی اسکریپر بنا لیے, ہینگنگ گارڈنز آف بیبلون بنا لیے, جو تاریخ دی سورج گرہن کی اسی دن ہوئے. اتنا ناز کر رہے تھے کہ جبریل امی کو بھی ڈھونڈ لیا انہوں نے. تو میں چاہتا تھا تھوڑا سا ان کو آزماؤں, تو میں نے ان کی آزمائش کے لیے ہاروت و ماروت کو زمین پر بھیجا. ہاروت و ماروت پہلے کہہ دیتے تھے وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ, وہ کسی کو نہیں سکھاتے تھے, حَتَّى يَقُولَا, پہلے یہ کہہ دیتے تھے اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ, کہ دیکھو ہم تمہاری آزمائش ہیں, ہم سے جادو نہ سیکھنا, یہ کفر ہے, یہ کفر ہے, مت سیکھنا اسے, مت اس کے قریب جانے کی کوشش کرنا. اور خواتین و حضرات, لوگ اس پر کہتے کہ ہمیں تو ہر حال میں سیکھنا ہے. اور کیا سیکھنا ہے, کیا تفصیل دی ہے اللہ نے, فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بَهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ, سکھانا کیا تھا, میاں بیوی میں اختلاف کیسے, یہ تعویذ حب ہے, یہ تعویذ بغض ہے, یہ ساس اور بہو کی لڑائی چل رہی ہے, یہ عورتوں پہ فتنوں کا اثر ہے, کسی کو سرد, یہ تمام کار تعویذ ہے. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. پھر خدا نے ایک فائنل ججمنٹ دی جادو پر, فرمایا وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. تم ایسی بات کیوں جاننے کی کوشش کرتے ہو جس کا نہ فائدہ ہے نہ نقصان. مانو گے تو نقصان شروع ہو جائے گا, نہیں مانو گے, اللہ پہ توکل رکھو گے, بھروسہ رکھو گے, تو کوئی چیز تمہیں گزن نہیں دے گی. بڑا نام ہے اللہ کا, بڑی حکومت ہے اللہ کی, وہ ساری زمین تباہ کر سکتا ہے ایک پتھر کے ساتھ, ایک اسٹرائڈ زمین کا وجود ختم کر سکتا ہے. اس اللہ کے سامنے کس شیطان نے دم مارنا ہے, کس کی جرأت ہے کہ اس کی مملکت میں کوئی خرابی پیدا کر سکے. وہ تو قیامت کے دن اپنے ملائکہ کے سر پہ قدم رکھتا ہوا اترے گا, وہ اپنی عرش پہ آواز دے گا کہ کدھر گئے امریکہ بہادر, کدھر گئے برٹش ہوم سیکرٹری, کدھر گیا رشین پوٹن, اور کدھر گئے جناب جنرل صدر پرویز مشرف. آج مجھ پہ وضاحت سے مجھے بتاؤ کہ آج ملک کس کا ہے. خدا کہے گا مجھے بتاؤ, اے سرداروں اور عمراؤ, اے بادشاہوں اور حکمرانوں, مجھے بتاؤ لمن الملک اليوم, مجھے بتاؤ کہ ملک کس کا ہے, حکومت کس کی ہے, طاقت کس کی ہے. تم نے کیا جواب دینا مجھے. اللہ کہتا ہے وَلِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَارِ, میری ہے, میں تو ہوں, میں ہوں خدا واحد و قہار ہوں. میرے سامنے کیا مجال کہ کوئی اپنی زندگی کا سانس بھی لے سکے جب تک میں اجازت نہ دوں. یہ وہ پرائیورٹی ہے, یہ وہ مذہب ہے, یہ وہ دین ہے جس میں آپ نے پہلی حلاوت ایمان کو مینٹین کرنا ہے کہ اللہ میں کسی بادشاہ کو شریک نہیں کرنا, کسی کو شامل نہیں کرنا. This is the top priority of faith. This is the top priority of intellectual curiosity. This is the top priority of the entire religion of Islam. اس کے بغیر کوئی پرائیورٹی خدا کی سوا کوئی بھی ہستی پرائیورٹی نہیں بن سکتا. اور دوسری پرائیورٹی کیا ہے خادم حضرات؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کا ایمان کبھی مکمل نہیں ہو سکتا, کبھی آپ لذت ایمان سے آشنا نہیں ہو سکتے, کبھی آپ مکمل ایمان نہیں پا سکتے جب تک کہ مجھے اپنی ذات, مال, بال, بچوں, ہر شے سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہ کرو. ایک شخص آ گیا خاتون حضرات, مسلم کی حدیث ہے, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے؟
فرمایا کمال ہے بھائی، تو قیامت کو کیوں پوچھتا ہے کب آئے گی؟ کہا یا رسول اللہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ قیامت کب آئے گی۔ فرمایا تو نے قیامت کے لیے کیا اسباب مہیا کیے کہ تو کہتا ہے قیامت کب آئے گی؟ نمازیں بڑی پڑھی ہیں تو نے؟ فرمایا نہیں یا رسول اللہ، بس جستا جستا۔ کہا کیا بھائی روزے بڑے رکھے ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ خاص روزے بھی نہیں رکھے، کبھی کبھی چھوڑ بھی دیتا ہوں۔ کہا بھائی کچھ صدقات و خیرات بڑے دی؟ کہا یا رسول اللہ ہے ہی کچھ نہیں، دیتا کیوں؟ مالو اسباب معمولی سا کوئی ایسی میرے پاس تو شے نہیں۔ تو کہا بھائی کس برتے پہ قیامت کو پوچھتا ہے؟ کس برتے پہ قیامت کو پوچھتا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت پڑی ہے۔ کہا قیامت کے دن لوگ اسی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے جن سے انہیں محبت ہو۔ حضرات یہ وہ مذہب کا سیکنڈ فنڈامنٹل ہے، یہ وہ فنڈامنٹل ہے کہ جو آج بہت سارے مسلمانوں میں موجود نہیں ہو۔ حضرت اگر پروفٹ مر گیا ہے قبر میں تو آپ نے اسے کیا محبت کرنی ہے؟ بہت سارے مسلمان کہیں گے آج کل۔ میں تو حیران ہوں، میں ویسے ہی پوچھتا ہوں کہ بھائی جس پیغمبر کی مملکت کا 5ویں درجے کا شہری زندہ ہے قبر میں اور رزق کھا رہا ہے، اس کا پیغمبر مر گیا، یعنی شہید زندہ ہے۔ وَلَا تَكُونُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، خبردار مت کہنا کہ وہ مر گئے ہیں، بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہیں مگر ان کی جو زندگی ہے وہ تمہارے پیٹرن کی زندگی نہیں ہے، تم اس کا شعور نہیں رکھتے کہ وہ قبروں میں کیسے زندہ۔ اوپر سے اللہ میاں نے ایک اور ہدایت ٹھوک لی، بھائی نہ صرف زندہ ہے بلکہ ہم ان کو رزق دیتے ہیں، یعنی شہید زندہ ہے اور ان کو رزق دیا جاتا۔ حضرت ذرا پیچھے جائیے تو پتہ لگتا ہے کہ شہید کی تو بہت بڑی حیثیت ہے۔ تو جب جنگ بدر ختم ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہل کفر کو اکٹھا ڈالا گیا ایک گڑھے میں، اس میں عمر بن حشام بھی تھا، عتبہ بھی تھا، ربیعہ بھی تھا، یہ سارے سرداران قریش ایک گڑھے میں ڈالے گئے۔ تو حضور اس گڑھے کے اوپر کھڑے ہوئے اور آواز دے کے کہا اے عمر بن حشام، اے عتبہ، اے ربیعہ، جو اللہ نے ہم سے وعدے کیے تھے پورے کیے، بتاؤ تو تم سے جو وعدے کیے تھے پورے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ تو خیال کیا جاتا ہے اللہ کا رسول اپنے آپ سے باتیں کر رہا، مردوں سے باتیں کر رہا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ بات بڑی عجیب لگی اور کہا یا رسول اللہ بھلا مردے بھی سنتے ہیں؟ فرمایا ہاں تم سے بہتر سنتے ہیں مگر جواب نہیں دے سکتے، تم سے بہتر سنتے ہیں مگر جواب نہیں دے سکتے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو رہی تھی تو ان کے صاحبزادے ان کے پاس کھڑے تھے، تو پوچھا بابا بتا سکتے ہو کہ سکرات کیسا ہے؟ یہ جو موت کی بے ہوشی کیسی ہوتی ہے؟ کہا بیٹے کچھ نہ پوچھ، اونٹ سوئی کے نکے سے گزر رہا ہے، کہ کچھ نہ پوچھ کتنی تکلیف ہے، اونٹ سوئی کے نکے سے گزر رہا ہے۔ جب بیٹا چلنے لگا تو عمر بن عاص نے کہا بیٹے رکنا، جب میں مر جاؤں مجھے دفنا چکو تو رکنا، اتنی دیر رکنا جب تک میں آنے والوں کی آواز سے چاپ سے مانوس نہ ہو جاؤں۔ یہ نصیحت کی بلکہ وصیحت کی بیٹے کو کہ اتنی دیر رکنا جب تک میں آنے والوں کی چاپ سے مانوس نہ ہو جاؤں۔ آپ کو پتہ ہی نام آنے والے کون تھے؟ قبر میں حساب لینے والے۔ کہتے ہیں اتنی دیر میری قبر پہ رکے رہنا جب تک میں آنے والوں کی چاپ سے مانوس نہ ہو جاؤں۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی جب سکرات میں تھے تو ان کے بیٹے عبد الرزاق ان کے پاس تھے، تو پوچھا ابا حضور
सकरात कैसा है? तो कहा बेटे मेरा तमाम वजूद दर्द में है, जिस्म की एक न एक नस तकलीफ में है, मगर मेरा दिल जो अल्लाह के साथ मुतमईन है। फरमाया कि मेरे सकरात ऐसा है कि मेरे वजूद की एक न एक नस कर्ब व बला में है, मगर मेरा दिल जो अल्लाह के साथ मुतमईन है। तो पूछा शाह अब्दुल रज़ाक ने कि अब्बा हुजूर ये मौत क्या होती है? फरमाया मैं खुदा के इल्म में हालत बदल रहा हूं। कि खुलासा मर्ग ये है कि मैं अल्लाह के इल्म में हालत बदल रहा हूं। और ये मौत जो है बकौल शायर छोटा सा शेर है कि जिंदगी एक सफर का वक्फा है और आगे चलेंगे दम लेकर। ये एक मसनूई पैटर्न है। पीछे 40 अरब साल की जिंदगी है, आगे 40 अरब साल की जिंदगी है, और दरमियान में 60 साल 70 साल इंतहाई फजूल और मुख्तसर वक्फा। भला इस छोटे से वक्फे के लिए इतनी बड़ी जिंदगी का कैसे सौदा हो सकता है? हाज़िर हज़रात, ये सूफिया बेवकूफ नहीं होते हैं, बहुत बड़े बनिए होते हैं, बहुत बड़े सौदागर होते हैं। और देखो ना, सौदागरी तो काम है। जमीन का सौदागर जमीन के लिए सौदा करता है ना जिंदगी का। ये इतने बड़े सौदागर होते हैं कि लाखों करोड़ों और 40 अरब की जिंदगी का सौदा करते हैं 60 साल की। 60 अल्लाह को दे देते हैं, वो जिंदगी इनकी हो जाती है। कितने, कौन बेहतर सौदागर है, कौन अच्छा बिजनेसमैन है, हम तुम के वो कि जो अपनी कायनात और अबदियत का सौदा जो है इस मुख्तसर सी जिंदगी के साथ करते हैं। ये बहुत बड़े लोग होते, बड़े सयाने लोग होते। इंसान बड़ा खुदगर्ज है खातिन हज़रात। अगर अल्लाह मुझे कुछ ना दे तो मैं क्यों अल्लाह की खिदमत करूं जी? चाहे अल्लाह जो कोई भी हो, मुझे कुछ तो मिलना चाहिए। इस कुरान आपके पास, अल्लाह आपके पास, इस्लाम आपके पास, अगर ये बेहतरीन नेमतें आपके पास, आप उदास, आप परेशान, आप गमज़दा, आप भूखे, आप फ़कीर, आप ज़लील, आप असीर, क्या मजाक है ये तो नहीं होना चाहिए। ये तो गलत सौदा जा रहा है, ये गलत सौदा जा रहा है, गलती हो रही है कहीं ना कहीं। सोचो तो कहाँ गलती हो रही है। ये क्या जिंदगी है कि सारी जिंदगी इस्लाम में गुजार दी, अल्लाह के साथ गुजार दी, कुरान के साथ गुजार दी, फिर वही के वही, फिर गरीब व फकीर। रहमतें हैं तेरी अगियार के काशानों पर है, और हम उसी वहाँ के वहीं रह गए। तो खातिन हज़रात, there is some fault with our understanding, some fault. We are not maintaining proper priorities. मुख्तसर मैं अगर खुलासा करूं, आज के मुसलमान के अलमिया छोटा सा है। We give more importance to lesser priorities and less importance to the top priority. Again I would repeat, we give more importance to lesser priorities and less importance to the top priorities. That is the major confusion in religion today. जब हमारे पास हम अल्लाह को बिला शिरकत गैर मानेंगे, जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इज़्ज़त हमें ज़िंदगी में हर शय से अजीज़ होगी, तो हम फिर हालत कुफ्र को अपने लिए उतना ही बुरा जानेंगे जैसे सांप के सुराख में हाथ देना है। और ये तीसरा फंडामेंटल है। व्हेन यू आर ए मुस्लिम, जब आप मुसलमान हो तो हेट टू बी ए नॉन मुस्लिम। तीसरा फंडामेंटल इस्लाम का ये है कि जब आप मुसलमान हो तो हालत कुफ्र को जाने के लिए, क्या अजीब बात है कि औरतों से कहा जाए कि तुम मेरे कुफ्र से शादी न करो, और आप करते भी हो। बहाना अहले किताब का लगा,
آپ کو بھی تو کہا ہے اللہ نے وَالْعَامَةُ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ کہ ایک غلام مسلمان عورت بھی آزاد مشرکہ سے بہتر ہے. Those people who don't believe in God at all, کہیں تسلیس ہے, کہیں کچھ ہے, ہزاروں مراعظ مذہب عالم میں پیدا ہو چکی ہیں, لے دے کہ صرف آپ کا اللہ سلامت ہے. یہود نے تو اللہ کو اپنا ڈیڈی بنا لیا تھا, اپنے گھر کی جائیداد بنا لی, اپنے خاندان کا. He was جباہا of the Jews. یہود کا خدا انٹرنیشنل نہیں تھا, کاسموپولیٹن نہیں تھا, پورے عالم کے لیے نہیں تھا. Jews believe God was one of them. چھوٹا سا عزیر اس کا بیٹا تھا. یہود نے خدا کو سب سے زیادہ خدا کے تصور کو نقصان پہنچایا. انہوں نے کائنات کے رب کو فیملی گاڈ بنا لیا, گرینڈ پا بنا کے رکھا. پھر کرسچنز آئے, کرسچنز نے بھی اللہ کے ساتھ وہی کچھ کیا کہ بنو اسرائیل کا خدا بنایا اسے خدا. انہوں نے تو اس کی فیملی بھی ایڈ کر دی, بال بچہ بھی دے دیا کہ شاید اللہ کو تنہائی نہ محسوس ہو. اللہ نے تو اس پہ کرم فرمایا. تو لے دے کہ ایک مسلمان ایک اسلام. ہم پر ہندو نے بڑا جادو چلایا. ہندو بڑا کلیور تھا. بدھزم آیا تو اس نے بدھا کا دیوتا بنا لیا. جب جین مت آیا تو ہندو نے جین مت کو بھی اللہ بنا, جیناس کو اللہ بنا دیا. اسلام آیا, they tried their best and best کہ کسی طریقے سے یہ اسلام کا خدا بھی کوئی دیوتا بن جائے. But there was such a geometrical precision about the oneness of God in Islam that no mythology could be possible. ایسا وجود مستحکم تھا قرآن میں اللہ کا, ایسا شعور وحدانیت تھا اللہ کا, ایسا اکیلا پن تھا اللہ کا کہ اس میں کوئی دوجا شریک نہیں ہو سکتا. تو ہندو تھک گیا, اس نے ادھر سے تو ہمیں چھوڑ دیا, بیچ میں کینچی لگانی شروع کر دی. جادو, ٹونا, بیر, تعویذ, عملیات. اب حال یہ ہے کہ پاکستان کی حد تک میں کہہ سکتا ہوں کہ 15 کروڑ کی آبادی میں 7.5 کروڑ جادو اور تعویذ کرتے ہیں, اور 7.5 وہ ہے جن پہ ہوتا ہے, تیسری تو مخلوق ہی کوئی نہیں. تو خواتین و حضرات, you have to be very careful. اللہ کا وعدہ آپ یاد رکھو, ولا تہنو کہ سستی نہ کرنا, میرے بارے میں سستی نہ کرنا. ولا تحزنو غم نہ کرنا. آفات و بلا آئیں گی, بڑی آئیں گی, تھوڑی نہیں آئیں گی, مگر کیا پہلوں پہ نہیں آئیں. ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم, تم سے پہلے ہم نے آیا مستہم الباساء, پہلی قوموں کو ہم نے مرضوں سے نہیں چھوا, جنگوں سے نہیں چھوا. والضراء, کیا ہم نے ان کو ضرر نہ دیے. وزلزلوا, ان کو زلزلوں کے جھٹکے دیے پہلی قوموں کا. حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معه, حتیٰ کہ پیغمبر تک پکار اٹھے مومنین کے ساتھ. پیغمبر بھی پکار تھے, اللہ میاں بہت ہو گئی ہے اب تو, متا نصر اللہ, اے مالک و کریم تیری مدد کب پہنچے گی. ہم تو مارے گئے, آروں سے کٹ گئے, کس دا روز تہمتیں نہ تراشا کیے ادو, کس روز تہمتیں نہ تراشا کیے ادو, کس دن ہمارے سر پہ نہ آرے چلا کیے. کوئی دن تو نہیں جاتا, ہر روز تباہی و ہلاکت و بربادی, ہر روز ستم گری ہے, ہر روز ہم پہ آفات الہیہ کو نزول ہے. تو پیغمبر تک پکار اٹھے کہ متا نصر اللہ, کہاں ہے اللہ کی مدد. تو اللہ کہتے ہیں الا ان نصر اللہ قریب, کہ میری مدد تو بہت قریب ہوتی.
الا ان نصر اللہ قریب، کہ میری مدد بہت قریب ہے، تھوڑا صبر اور کرو گے میں تمہارے درجات بڑھا رہا تھا۔ جنگ خندق تھی، تباہی و بربادی کی جنگ تھی، مسلمانوں کے پاس نہ کپڑا تھا، نہ روٹی تھی، نہ کچھ نہ تھی، تو لوگ آئے رسول اللہ کے پاس، کہا یا رسول اللہ اب تو یہ حال ہے کہ ہم نے پتھر باندھ رکھا ہے۔ رسول اللہ نے بھی اپنا لباس مبارک قمیض کا پردہ اٹھایا، فرمایا تم نے ایک باندھ رکھا، میں نے دو باندھ رکھے ہیں۔ کچھ دن اور گزر گئے، شدتیں اور بڑھ گئی، پھر اصحاب رسول آئے، فرمایا یا بخاری اور مسلم کی زبان میں فرمایا یا رسول اللہ اب تو کلیجے حلق کو آ رہے ہیں، اب برداشت ختم ہو رہی ہے۔ اور فرمایا اچھا تو یہ لو، یہ دعا پڑھ لو۔ اور وہ دعا چھوٹی سی تھی، بڑی چھوٹی سی، خواتین حضرات اس دعا سے پتہ ہی نہیں لگتا کہ کوئی مدد کی دعا مانگی گئی۔ اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا، حضور نے فرمایا یہ دعا مانگو اللہ سے کہ اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا، اے اللہ پردہ داری فرما، اے اللہ امن عطا فرما، اے اللہ ہمیں ڈھانپ لے، ہماری عزت کو ڈھانپ لے، پردہ فرما ہم پہ، اور اے اللہ ہمیں امن عطا فرما۔ اسی رات آندھی آئی، خیمے اکھڑ گئے، لشکر ادا لشکر بلا بن گیا، آفات سماوات نے ان کو کھا لیا، اور وہ مدینہ سے فرار ہو گئے۔ بولے خاتم حضرات آپ کو پتہ لگتا ہے یہ دعا پہلے بھی دی جا سکتی تھی، یہ دعا پہلے بھی دی جا سکتی تھی، مگر صبر و استقامت کا ایک توازن علم کے ساتھ ہے۔ علم اس وقت ایشو ہوتا ہے جب صبر ایک درجہ استقامت کو پہنچتا ہے۔ جب موسیٰ سے صبر نہیں نہ ہو رہا تھا 3 ڈائمینشنل نالج کے لیے، تو موسیٰ خضر سے بار بار سوال کر رہے تھے، تو وہ اس خضر نے کہا کیف تصبر، ٹھیک تو ہے تجھے صبر کیسے آئے، الا ما لم تحط بہ خبرا، تجھے علم جو نہیں۔ صبر تو علم سے ہوتا ہے، صبر تعلیم سے ہے، عقل سے ہے، شعور سے صبر آتا ہے۔ اور اصحاب رسول جب اپنی شعوری کاوشوں سے، محنت اور استقامت سے اس درجے کو پہنچے تو اللہ کے رسول نے دعا دی اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا، اور اسی دن بلا ٹل گئی، آفات ٹل گئی، اور مدینہ محفوظ ہو گیا۔ تو خادم حضرات کچھ نہ کچھ تو صبر کرنا پڑے گا۔ اللہ کہتا ہے وَلَا تَحْنُوا، فرائض میں کوتاہی نہ کرو، مجھے ماننے میں کوتاہی نہ کرو، میرے لیے میری یاد میں کوتاہی نہ کرو۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ قرآن یاد ہے بھی، اللہ نے قرآن کو ذکر فرمایا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو بحیثیت ایک ذکر کے نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے۔ نماز بھی ذکر ہے، فرمایا آقم الصلاۃ لذکری، نماز میری یاد کے لیے قائم کرو۔ فرمایا قرآن حکیم میں مگر تینوں کو علیحدہ علیحدہ کر دے۔ یہ تو ضابطہ ہے، وضو کرو گے تو نماز ہوگی نا، وضو کے بغیر تو نماز نہیں ہو سکتی۔ آپ کو پتہ ہے نا، ایک شخص ایک ان پڑھ کو کسی نے ترغیب دی کہ اللہ تجھے یہ دے گا تو نماز پڑھا کرو، وہ بیچارہ پڑھتا رہا، 2-4 مہینے پڑھتا رہا، اس کو کوئی چیز نہ ملی۔ تو اس نے کہا امام صاحب سے کہ حضرت میں تو بہت نماز پڑھی، مجھے کچھ نہیں حاصل ہوا۔ اس نے کہا بھائی میں نے کچھ دینے کے لیے نہیں تجھے نماز پڑھی، میں نے کہا تیری ترغیب ہو جائے گی اور تو اللہ کا اچھا بندہ بن جائے گا۔ اس نے کہا اچھا مولوی صاحب یہ فراڈ ہے، میں بھی بغیر وضو ہی پڑھتا رہا ہوں۔ تو خادم حضرات، ایک جو ہمارے لیے سب سے بڑا عمل جو اس وقت ہے کہ ہم اپنی جد و جہد میں سلیک نہ کریں، اور ہمیں منع کیا گیا ہے کہ ہم غم کریں۔ وَلَا تَحْنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، کہ غم
انسانوں کی اہلیت کھا لیتا ہے، آپ کو مغلوب کر دیتا ہے، آپ کو احساس کمتری دیتا ہے، آپ اٹھنے کے قابل نہیں رہتے، ہمت و جلال ختم ہو جاتا، وہ مسلمانوں کردار ختم ہو جاتا ہے، غم ڈپریشن ہے، اداسی ہے، فرسٹریشن ہے. اور اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ بلا شبہ ہم اپنے دوستوں پر فیئرز اور فرسٹریشنز نہیں رہنے دیتے، غم اور بلا نہیں رہنے دیتے. اگر اللہ کو ماننے کے باوجود آپ پر فیئرز اور فرسٹریشن ہیں، check it again and again. You are not properly believing Him. Yeah, even after believing God, if you have fears and you are a frustrated person, then believe me, you are not believing Him properly. Believe it. کیونکہ خدا ہمت دیتا، استقامت دیتا. دو ہی تو طریقے ہیں اللہ کے، یا آپ کی کوفت دور کر دے گا، یا آپ کا مسئلہ حل کر دے گا، یا آپ کے نفس میں اتنی کشادگی بھر دے گا کہ مسئلے کا وجود ہی ختم ہو جائے. دونوں طریقے اللہ کے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ آپ کو مدد نہ پہنچائے، یہ ہو نہیں سکتا کہ خدا آپ پر کرم نہ فرمائے اگر آپ یقین کامل سے، دل سے، محبت سے، اگین آئی ریپیٹ، محبت سے، خوف سے نہیں. اللہ نے کہتا ہے یا حسرتن علی العباد، اے لوگوں مجھے تم پہ حسرت ہے، یہ کائنات بنا کے، زمین بنا کے، جنت بنا کے، دولت عظیم بنا کے، میں انتظار کر رہا ہوں چراغ جلا کے، جلتے ہر شب ہے آسماں پہ چراغ، جانے یزداں ہے منتظر کس کا. خدا کہتا ہے یا حسرتن علی العباد، افسوس افسوس کہ تم میری جانب نہیں پلٹتے. خدا کو افسوس. خدا کہتا ہے مجھے محبت سے یاد کرو، ان سے یاد کرو، خوف سے نہیں کرو، پیار سے کرو. اس نے کہا پیار کا ایک ٹیسٹ ہے. اللہ کہتا دیکھنا ہو نا تمہیں کس سے زیادہ محبت ہے تو علیحدہ ہو جاؤ، تنہا ہو جاؤ، دیکھو نا کون یاد آتا ہے. جو زیادہ یاد آئے گا اس سے زیادہ محبت ہوتی ہے. اللہ کہتے ہیں میں تمہارے سامنے نہیں ہوں نا، مجھے زیادہ یاد کرو. سیدھی سی بات. اگر مجھ سے محبت ہے تو مجھے زیادہ یاد کرو. اسی لیے اس نے قرآن حکیم میں 3 چیزوں کو علیحدہ کیا کہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، کتاب کی تلاوت کرو، واقم الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ تمہیں فحش اور منکر سے روک دے گی. ولا ذکر اللہ اکبر، مگر ہماری یاد بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات. یاد بھی کیسے؟ فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے کرو، بیٹھے کرو، کروٹوں کے بل کرو. پھر اور کیا کرو؟ کیسے یاد کرو اللہ میاں؟ ڈر کے، خوف سے؟ اللہ کہتا ہے نہیں، فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، ایسے یاد کرو جیسے تم اپنے ماں باپ کو کرتے ہو، عزیز و اقارب کو کرتے ہو، محبت سے کرتے ہو. اس لیے کہ مجھے ایسی یاد پسند ہے، ایسی یاد نہیں جو جبرن ہو. ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. رب کعبہ کی قسم ہے، اللہ فرماتا ہے مجھے عزت و جلال کی قسم ہے کہ تم ہی غالب ہو اگر مومن ہو. اگر آپ مومن نہیں ہو تو آپ کو سوچنا پڑے گا کہ آپ کو اللہ کی مدد حاصل نہیں ہوگی. اگر آپ کو اللہ غالب نہیں فرما رہا تو سوچنا پڑے گا کہ آپ مومن نہیں ہو. وما علینا الا البلاغ. اب وقفہ سوال و جواب ہے اور علم سوال سے ہے تو صلاح عام ہے یاران نقطہ داں کے لیے. ویسے حضرات گرامی میں 2 تقریریں کر بیٹھا.
اس لیے میرا تو خیال, if it is important to ask me any question, I'm here inshallah ta'ala to help you, but make it short and clean, please. ویلکم. آپ ادھر آ جائیں, آپ کی آواز سنائی دے تک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ قرآن پاک میں درج ہے کہ عذاب کے بارے میں مختلف قوموں کو مختلف عذاب دیے گئے. ان میں سے ایک قوم لوط بھی ہے, اور ان کو آپ جانتے ہیں کہ ہومو سیکشولیٹی پر عذاب دیا گیا. اب دنیا میں دیکھا جائے تو یہ ہے مختلف جگہوں پر ہوتا ہے, لیکن یہاں پر چونکہ اب لیجیٹیمیٹ ہو گیا ہے, لیجسلیشن ہو گئی ہے اور لیگل ہو گیا ہے, تو ان حالات میں, اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ جس قوم پہ عذاب آنے والا ہے پھر وہاں پہ وہ ایویکویٹ فار مسلم ٹو ایویکویٹ دیٹ ایریا. جیسے حضرت نوح علیہ السلام کو کہا گیا کہ اے نوح علیہ السلام آپ اپنے گھر والوں کو اور اس وقت کے جو اسپیشیز اینیملس کی ایک رکھ لیں اور اس میں سے سوار ہو کے نکل جائیں یہاں سے, آزاد ہو جائیں. اب ہمارے لیے کیا ہے کہ یہاں پر چونکہ یہ لا بن گیا ہے, لیگل ہو گیا ہے, تو مسلمان یہاں سے نکلیں یا یہاں پر رہیں, کیا ہوگا؟ بہت ہی اچھا سوال ہے. It's suited to the situation which is prevalent over here. جہاں ایک طرف یہ صورتحال ہے, اسپارٹا نے سب سے پہلے یہ about 3000 years before سب سے پہلے یہ قانون پاس کیا تھا اپنی اسمبلی میں, اسپارٹا نے. And within 25 years the Sparta was absolutely demolished. پھر بعد میں زمانے نے اس کا کبھی نام نشان تک نہیں دیکھا اس ملک کا. خواتین حضرات, ایک بات 100% یقینی, اس میں قطعاً کوئی شبہ نہیں کہ اس قانون کے پاس ہونے کے بعد یہ ایک ایسی جرأت کا مظاہرہ ہے جس سے غیرت الہی ضرور غضب میں آئی, مگر وقت اللہ کا اور آپ کا ذرا جدا جدا. ہونا تو ایک پل میں ہے, ہونا یہ بھی ایک پل میں ہے, مگر وہ جو پل جس میں اللہ عمل کرے گا ہو سکتا ہے وہ 25 سال کے وقفے تک چلے جائے. As far as the destiny of these nations, اس کے بارے میں قرآن حدیث سب مشترک ہیں. They are sealed, but they might take some time. As far as دوسرے سوال کا جواب ہے کہ جو آپ نے یہاں رہنا ہے, تو اس کی دو صورتیں. بہت سارے لوگوں کا اگر دل بھی چاہے اس جگہ کو چھوڑنے کے لیے تو وہ اس لیے نہیں چھوڑتے کہ تساہل ان کے پاؤں تھام لیتا ہے, یا ایک عذر پیش کیا جاتا ہے کہ آپ کے بھی تو ملکوں میں یہ حرکات ویسے ہی ہوتی. Then they must suffer one consequence. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. They must suffer one consequence. They should not be sure that their children will escape this. اگر آپ کو یہاں رہنا ہے تو آپ کو یہ یقین سے کہ your daughters, your sons will not escape this, کیونکہ جو سوسائٹی اتنی بلند بانگ ہو, اتنی بڑی تباہی کا شکار ہو جائے, اتنی مورل فیبرک جس کا ریزہ ہو جائے, اور ہر طرف جنون و وحشت و بربریت کا دورہ ہو, اس میں کسی قسم کی گنجائش موجود نہیں ہے. وہ ضرور ان بچوں پہ اثر انداز ہوگی, نوجوان خواتین پہ ہوگی, مردوں پہ ہوگی, اور یہ لعنت مسلسل جس کو آپ برائی سمجھتے ہیں آپ کے گھروں کی دہلیز تک بھی آئے گی اور آپ کے گھروں کے اندر تک بھی آئے گی. So the risk is of those parents, those young people, کہ جو اس کو اوائڈ کرنا ہے. میں ایک لطیفہ صرف آپ کو سنا رہا ہوں کہ میں امریکہ سے گزر رہا تھا اپنے ایک دوست کے ساتھ, تو مجھے کسی نے, میرا دوست کہتا ہے کہ دعا فرمائیں کہ اس شہر میں مجھے دکان مل جائے.
تو میں نے کیوں اس شہر میں کیوں؟ تو انہوں نے کہا بیکاز دا ہول سٹیز آف ہوموسیکشولز. تو میں نے کہا ہے اس سے آپ کو دکان یہاں مل جائے، یہ کیا واحد بات ہے؟ کہتے نہیں نہیں آپ مطلب تو سمجھے میرا، بات یہ ہے کہ ان کو بچے تو ہوتے نہیں ہیں، یہ سارے پیسے خرچ دیتے ہیں، یہاں دکان بڑی اچھی چلتی. تو میں نے کہا اچھا یہ تو میں دعا کر دیتا ہوں کہ تمہیں دکان مل جائے گا، مگر یہ کیا پتا کہ پرسوں تم بھی ان میں شامل ہو جاؤ. تو یہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ تہذیب کے یہ اتنی جلدی اور سرعت سے پھیلنے والا مرض ہے. اکارڈنگ ٹو سائیکالوجسٹ یہ واحد مرض ہے انسانوں میں. جنرل سائیکالوجی ہمیں یہ کہتے ہیں 99.99999 if you become accustomed and habitual to it, it will never go out of you. Except for the accidental and the partial, anybody who's got accustomed to it will never change. 99 میں اس میں شخصیت مسخ ہو جاتی. مجھے ایک شخص نے کہا تھا کہ it is natural. میں نے کہا ٹھیک ہے. کہتے کیوں ٹھیک کیوں؟ میں نے کہا الحمدللہ ہم تو چاہتے ہیں تم سارے ہی ایسے ہو جاؤ. تو اس نے کہا کیوں؟ میں نے کہا یار تمہارے آگے تو نہیں کسی نے چلنا، تم آخری نسل ہوگے، زمین تم بدبختوں سے پاک ہو جاؤ. مگر اگر پھر تم نے بال بچوں کے لیے واپس خواتین کی طرف جانا ہے تو ہاؤ آر یو نیچرل؟ اگر تم نیچرل ہو تو بات اپنے تک رکھو، آگے بڑھو، سارا ملک ہی چاہے تم پہ مشتمل ہو جائے. اتنی تو ہمیں تسلی ہوگی نا کہ 40-50 سال کے بعد زمین تم سے نجات پا جائے گی. بیکاز یو ول ناٹ کنٹینیو. بٹ جیسے یہ جو تم نے بیچ میں رستہ اپنایا ہوا ہے کہ اگین فار kids children you again go to women، تو یہ تمہارے اس کانسیپٹ کی کمزوری ہے. they are not witty enough to convince. اس لیے میں صرف آپ کو دعا دے سکتا ہوں اچھے ڈسیشنز کی، اور خداوند کریم کے میں حضور یہی کہہ سکتا ہوں کہ بی کیئرفل، بی کاشس، پیشتر اس کے کہ عذاب آئے بھاگ جانا. اور کوئی سوال؟ وقت کے بارے تھوڑا یہ دس جی وقت کے بارے اسی وقت کی قدر نہیں کرتے، ہر کام ٹائم نہ نہیں کرتے، لیٹ کر دیں. جناب محترم وقت کیا، دیکھو جی جب ہم پڑھا کرتے تھے نا تو صبح 4 بجے نکلا کرتے تھے، انارکلی کھلی ہوتی تھی. ڈیورنگ مائی پوسٹ گریجویشن انارکلی کھلی ہوتی تھی، چائے وائے پیتے تھے، 6-7 بجے تک دکانیں کھلنی شروع ہو جاتی تھیں. اس مرتبہ میں 11 بجے گیا، انارکلی سے گزرا تو دیکھا ساری بند. وقت اپنے آپ ہی آگے کھسک گیا تو ہم کیا کریں. اب تو صبح 11 بجے طلوع ہوتی ہے. The things have changed. People have changed their habits. Therefore یہاں آ کے زندگی میں جتنا میں تھکا ہوں پہلے کبھی نہیں تھکا تھا. I was accustomed to work 12 hours. But when I reached over here, I just found کہ 18 گھنٹے دن ہے، 1:30-2 بجے صبح فجر ہو رہی ہے، تو کون 1:30-2 بجے تک انتظار کرے گا فجر پڑھنے کا؟ اینڈ وی آر مسنگ اٹ آل. تو میں آپ کو صرف تحفتاً ایک گنجائش دے رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اقم الصلاۃ علی ذکری، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت یہ فرمائی کہ جب بھی ملے نماز پڑھ لو، تو اصحاب بڑے خوش ہوئے. اس لیے آئی ول ایڈوائز کہ جب بھی ملے نماز پڑھ لو، ڈونٹ مس اٹ. وہ خانہ خالی نہ رہے، 5 پوری ہوں. محترم پروفیسر صاحب، میرا سوال تھوڑا سا ریلیونٹ ہے.
قانون معاشرہ کفر پر مشتمل ہو. کیا ان تمام باتوں کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے کیا سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں ہمارا رہنا جائز ہے؟ دیکھیے، آپ جس حکم کے تحت آئے ہیں وہ بھی قرآن میں موجود ہے کہ خدا نے کہا کہ جب کسی جگہ تمہاری معیشت تنگ ہو جائے تو اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے اور جہاں بھی تمہیں اپنا رزق ملے کشادگی سے اسے تلاش کرو. اس کے علاوہ اگر مسلمان اپنے ملک سے باہر نہ نکلتے اور اہل کفر کے پاس نہ جاتے ابتدائی اسلام میں تو شاید اسلام اتنا پھیلتا ہی نہ کہ پھر مدینہ اور مکہ میں محصور ہو کے رہ جاتا. تو ابتدائی زمانہ میں دیکھا یہ گیا کہ اللہ کے رسول کے اصحاب گھر سے نکلے بہت بہت دور گئے. ماریشس میں کون جاتا؟ یہ مبلغ نہیں تھے، اللہ کے رسول کے اصحاب اور تاجر پیشہ لوگ تجارت کرتے کرتے گئے، پورا ملک مسلمان کر دیا. اس وقت ہمارا کلچر بڑا پاورفل تھا. آپ کبھی بھی اس سے نہ ڈرتے. جہاں بھی آپ جائیں گے اس ملک کی معاشرت میں کوئی نہ کوئی نقص ہوگا. جہاں مسلمان معاشرہ نہیں ہوگا وہاں نقص ہوگا. The problem is کہ your culture is not powerful. ایک دفعہ تھوڑا سا آپ کوشش کر کے دیکھو کہ بغیر ضد کے، بغیر جنون کے، بالکل ایک نارمل سے مسلمان آپ بن کے دیکھو. اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ اتنی قوت و طاقت تو ضرور دے. انڈونیشیا میں کوئی فوجی نہیں اترا، کوئی فوجی نہیں ہوئی، چند مسلمان گئے. آج دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک ہے. اگر وہ اس خیال سے نہ آتے، وہ تبلیغ کے شوق سے بھی نہیں گئے. وہ چند ایک اصحاب وہاں اس لیے چلے گئے کہ تجارت کریں گے موتیوں کی. اور پھر آپ دیکھو کہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک پورا 18 کروڑ کا ملک انہوں نے مسلمان کیا ہوا ہے. یہی حال دوسرے جہاں جہاں بھی آپ اسلام دیکھتے ہو وہاں فورسز اس طرح نہیں گئی ہیں سوائے انڈیا کی. مسلم تاجر گئے ہیں، مسلم رزق و روزگار کے لیے گئے ہیں. پھر ان کے کردار کی صلاحیت اور روشنی نے ان معاشروں کو بدل دیا. آپ غور تو کرو آج کیا ہو رہا ہے. آج یہ ہو رہا ہے کہ یو آر ناٹ گڈ مسلم. آپ کا وہ کردار نہیں ہے، معاف کیجیے گا، آپ وہ کردار نہیں ہے جو پہلے زمانے کے مسلمانوں کا تھا. ہماری عادات و خصائل میں خست ہے، بخل ہے، غیبت ہے. ہم اللہ کے اچھے بندے نہیں ثابت ہو رہے ہیں. الٹا ان کی معاشرے کا اثر ہم پہ ہو رہا ہے. بجائے اس کے کہ ہمارے کردار ان کو متاثر کریں، وہ ہمارے کردار کو متاثر کریں. This is in fact the clash of cultures, not the clash of civilizations. میں نے بار بار آپ سے کہا کہ میرا نٹشل یہ ہے کہ غور کر لیے کہ ہمارے ایمان میں کوئی کمی ہے، ہماری شناخت میں کمی ہے. ہم ان مسلمانوں کی طرح نہیں ہیں. I swear on my honor، میں تو امریکہ میں بھی گیا، جس شخص کے ساتھ بیٹھا بھی وہ نالائق بھی متجسس ہو کے تو مسلمان ہوا. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اگر آپ تلاش علم میں جاتے، آپ اچھے علم کے مالک ہوتے، آپ اپنے اچھے اخلاق و کردار کے مالک ہوتے. Why to abuse that Pakistan is such and such? Why not think کہ ہمارے وہ لوگ جو پیچھے ہیں، وہ آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ زمین ان بد کرداروں کی یا ان کی بد اخلاقیوں سے بھری ہوئی ہے. زمین ان کے ہر نقائص سے بھری ہوئی ہے. This is us who are responsible for the disgrace of Islam. اسلام نے ہمیں غیر معزز نہیں کیا، ہم نے اسلام پر توہین کے اب سائے کیے ہوئے ہیں. ایک ہی تو چائے ہے خوبصورت پیالی، انتہائی مزیدار تازہ ارل گرے کی، اور بڑی خوبصورت سے پیالی میں پڑی ہوئی، تو کون نو سے پیے گا؟ مگر وہی چائے اگر اگالدان میں پڑی ہوئی ہو تو کون اسے پیے گا؟ ہم تو وہ ہیں، اسلام میں کی خوبیاں کم نہیں ہیں. It's the most beautiful religion, the best of the metaphysical religion,
the topmost ideological religion. दुनिया में कोई तस्वुर इसके बराबर नहीं आता, कोई कांट और हैगल और बर्गसन का फ़लसफ़ा इसके पास संग नहीं छूता। ये अल्लाह का मज़हब है, इसकी शनाख्त कायनाती है। मगर हम मुसलमान इतने कमज़ोर हैं इल्म में कि हमारे लिए हमारे नाम का एक भी मुअज़्ज़ज़ शख्स दौर हाज़िर में नहीं है जो इल्मियत के किसी मकाम से हमें वक़ार दिला सके। हम एक इकबाल गया, उसके बाद ये हाल हुआ कि तमाम मज़हब जो है सेमी लिटरेट और सेमी एजुकेटेड के हाथ चढ़ गया। इफ़ यू रियली वांट टू कम्पीट, यहाँ आना आपकी मजबूरी थी ना, रिस्क तलाश करना आपकी मजबूरी थी ना। अगर आप इन मजबूरियों के साए में यहाँ आए हैं तो एटलीस्ट अपना कल्चर, अपना कैरेक्टर ज़रूर इस्तेमाल करें, ना ये कि उसको बदल लें। मगर मुल्क आपसे भीख तो नहीं मांगे ना, वो आपको खैरात दे रहे हैं ना, काम काज की खैरात दे रहे हैं। यू वांटेड वर्क, दे आर गिविंग यू वर्क। यू वांटेड मनी, दे आर गिविंग यू मनी। नाउ दे वांट टू टेक समथिंग बैक फ्रॉम यू। और जो कुछ वो आपसे लेना चाहते हैं वो बड़ी सादा सी बात है, वो आपके थोड़ी बहुत रहन सहन, गैरत और अना आपसे छीनना चाहते हैं। Now there are two ways possible, just two ways. Either behave like them or behave like a good Muslim. But don't behave like the way you are behaving now. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ. मैं ये से पूछ लेता हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम। आपने अपनी गुफ्तगू में जिक्र किया था सूफिया का। मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो हम एक तस्वुर रखते हैं सूफिया का कि ये लोग हैं तारिक दुनिया, जो कुछ हद तक जो है कि ईसाइयों के रहबानियत से मिलता जुलता है। इसका शायद हम देखते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जब तक उन्हें नबूवत का मनसब नहीं मिला था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी रब की तलाश में तज़किया नफ्स के लिए या किन वजूहात की बुनियाद पे वो जो है कि गारे हिरा में जाके तशरीफ़ रखते थे। लेकिन जो ही उन्हें नबूवत का मनसब अता किया गया, उनकी सारी तवज्जो जो थी वो दुनिया में रह के इंसान को इंसानियत सिखाने पे आ गई। मैं ये पूछना चाहूँगा कि क्या आज के दौर में एक जो जज है जो 17वें ग्रेड की 10-15 हज़ार की तनख्वाह में बैठ के लोगों को इंसाफ देता है, जबकि उसके साथ वाले लोग जो हैं कि वो करोड़ों में या अरबों में खेल रहे होते हैं, क्या वो किसी तारिक दुनिया सूफ़ी से कम है? या कोई थानेदार जो आज के दौर में भी 5-7 हज़ार की नौकरी पे तैनात करता है, क्या वो किसी सूफ़ी से कम है? या दूसरे लफ्ज़ों में इकबाल के उस शेर की तशरीह कर दीजिए जिसमें वो कहते हैं कि खुदा के आशिक तो हैं हज़ारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। शुक्रिया। नमाज का टाइम क्या है? तो ऐसे जी के सबसे पहले वर्ड ऑफ थैंक्स करिए असलम साहब हैं पाकिस्तान एसोसिएशन। इसका जवाब आप दे लेंगे, डॉक्टर साहब दे देंगे इस बात का जवाब। अच्छा। अभी जो पूछा गया कोई बात नहीं, नमाज के बाद दे देते हैं, 2 मिनट की बात है। इस सवाल का जवाब तो बहुत तवील है, मैं मुख्तसर अर्ज़ करता हूँ। आपने असल में जवाब दे दिया है। आपने जब जिक्र किया एक ऐसे जज का जो बड़ी थोड़ी तनख्वाह में इंसाफ करता है, या एक ऐसे थानेदार का जो महदूद तनख्वाह में इंसाफ करता है, क्या वो बड़ा है कि वो सूफ़ी बड़ा है? बेसिकली वो मिस्टेक है, वो सूफ़ी है। वो शख्स जो एक थोड़ी तनख्वाह में अपने तमाम मसाइल के होने के बावजूद ये फ़ैसला करता है कि उसने इंसाफ करना है, वो ये फ़ैसला इसलिए करता है कि वो अकाउंटेबल है बिफोर अल्लाह। व्हाट इज़ अ मिस्टेक? मिस्टेक मेक्स अ चॉइस बिटवीन सेल्फ एंड अल्लाह।
تو اس نے اپنے نفس کی اپنی ذات کی ضرورت کے مقابلے میں اللہ کے حکم کو چنا. یہی مسٹیک ہے, اس کے علاوہ کچھ مسٹیک نہیں ہے. اگر آپ تارک دنیا ہونے کو مسٹیک سمجھتے ہیں تو اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں, اسلام میں کوئی ترک دنیا نہیں. اسلام تو اعتدال کا مذہب ہے, اس میں دین و دنیا ساتھ چلتے ہیں, دونوں حقوق بیک وقت پورے ہوتے ہیں. آپ مطمئن ہوگے نا کہ حضور نے جو کیا اپنی ارلی لائف میں, وہ ایک ایسا طرز تفکر تھا جس میں وہ غور کر رہے تھے, سوچ رہے تھے اور ایک عمل سے گزر رہے تھے. جہاں تک تزکیہ نفس کا کام ہے تو سارے اس سے گزرتے ہیں. آپ بھی اپنی زندگی میں گزرے ہیں اور شاید گزر بھی رہے ہیں. تو اس ساری کیفیت سے سارے انسان گزرتے ہیں, اور ایک صوفی بھی گزرتا ہے. یہ اور بات ہے کہ جتنا آپ کا علم زیادہ ہے اتنا ہی اس پروسیس کی کمپلیکیشن زیادہ ہے, اتنی زیادہ تفصیل میں آپ جاتے ہیں, اتنا باریک بینی سے آپ اپنے اندر کا مشاہدہ کرتے ہیں. God bless you. حضرات بہت نوازش, بڑے صبر و استقامت سے آپ نے سنا. اینڈ اسلم صاحب اسلم صاحب پاکستان ایسوسیشن کے چیئرمین ہیں, تو ان سے درخواست ہے کہ وہ ورڈ آف تھینکس کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. خواتین و حضرات, پروفیسر رفیق اختر صاحب, میرے خیال میں اپنی زندگی میں اتنا جو انہوں نے لیکچر دیا ہے بہترین لیکچر نہیں سنا. میں اس سے پہلے کہ ان کا شکریہ ادا کروں, ہمارے اس سینٹر میں آئے, اور میں انشاءاللہ حجاز صاحب اور باقی ساتھی جو ہیں, شامی صاحب, انہوں نے اس تقریب کا انتظام کیا, آپ لوگ یہاں تشریف لائے, بہت شکر ہوں. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس سینٹر میں, یہ پاکستان کمیونٹی سینٹر ہے, یا ہم پھر دوبارہ تشریف لائیں اور ایک لیکچر کا انتظام کریں گے جو انشاءاللہ ایک صحیح لیکچر ہوگا, جس میں بہت سے لوگوں کو انشاءاللہ مدد کریں گے. دوستو, میرے خیال میں پروفیسر صاحب جو میسج دینا چاہتے تھے وہ یہی تھا کہ میں یہ سمجھتا ہوں, شاید آپ میرے ساتھ اتفاق کریں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پروفیسر صاحب ضرور کریں گے کہ اسلام از ناٹ اے ریلیجن, اٹ از اے ریولیوشن ٹو دا مین کائنڈ فار آل دا ٹائم. 2-3 سوال یہاں ہوئے اور میں خود ڈپریس ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ 5 million Muslims almost living in this country, we better not be shy away. We are the silent force in this country. It is, پروفیسر یہی بتا رہے تھے, میں پراؤڈ ہوں کہ انہوں نے ایک ہمیں رستہ بتایا ہے کہ اٹ از our duty کہ خدا سے ڈرتے ہوئے نہیں, خدا سے پیار کرتے ہوئے اس کی عبادت کریں اور اپنے اسلام سے رہیں اور اسلام کے لوگوں کو لانے کی کوشش کریں. یہ چیزیں جو کوشچن ریز ہوئے تھے, وہ کوشچن میرے خیال میں they are means nothing to us if we do what Islam tells us to do. And یہ ہماری ڈیوٹی بنتی ہے کہ ہم اس ملک میں رہتے ہوئے یہ کوشش کریں, جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ, اور انشاءاللہ ایسے ہی ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ.